बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। तो सुबह सवेरे हम आ जाते हैं 9 से 11, आपका हमारा साथ होता है। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। क्विकली ज़रा सा याद दिला दें कल रात को क्या हुआ। कल रात को मैच था भारत और बांग्लादेश का। अच्छा, अब ये सुपर 4 के मरहले जो थे वो हो रहे थे। आज भी एक इम्पॉर्टेंट मैच है, लेकिन कल के मैच का हम आपको बता दें कि एशिया कप का अहम तरीन मैच इसे माना जा रहा था और बांग्लादेश की पोजीशन ऐसी थी कि भाई बांग्लादेश को मैच जीतना था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं और भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 167 रन बनाए, यानी 168, और उसके ताकुब में बांग्लादेश की टीम ने बैटिंग शुरू की तो हमने देखा कि एक के बाद एक उनके जो खिलाड़ी हैं, जो बैटर्स हैं, वो आउट होते गए और सिर्फ आई थिंक 127 या 134 पे पूरी टीम ढेर हो गई। 9 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपना खाता जो डबल फिगर में दाखिल ना हुआ। हमने देखा कि अभिषेक शर्मा हमें कल फुल फॉर्म में नजर आए और देन अगेन भारत की ओपनिंग हमें बड़ी स्ट्रांग लगी। टॉप ऑर्डर हमें बड़ा स्ट्रांग नजर आया। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि बांग्लादेशी टीम के कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं पाया, पिच पर एक के बाद एक सब पवेलियन लौटते रहे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये था कि कल खेले गए मैच में ये फैसला होना था कि जनाब पाकिस्तान के साथ अब फाइनल में कौन होगा। तो अब पाकिस्तान का मैच आज बांग्लादेश से होगा और उसके बाद आज तो देखें भारत ने मैच जीत के क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। अब आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, तो जो टीम जीतेगी फिर वो भारत से दो हाथ करेगी फाइनल में। बिल्कुल, तो अब उसके लिए वैसे आप कि क्या मतलब एक्साइटेड हैं? अभी कोई ख्यालात नहीं। आज के मैच के लिए ख्यालात का इजहार करना भी नहीं चाह रही। अच्छा जी, ओपनर्स ने 6 ओवर्स में 77 रन का स्टैंड दिया। जैसे कि आपको बताया, अभिषेक शर्मा कल भी भरपूर फॉर्म में नजर आए, 37 गेंदों पर 75 रन बनाए। हार्दिक पांड्या और ने 38 रन बनाए और शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 29 रन स्कोर किए। और फिर जनाब 169 रन के ताकुब में बांग्लादेश की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं और पूरी टीम आखिरी ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। तो 134 था, 127 था। सैफ हसन ने 69 और परवेज हुसैन ने 21 रन बनाए, जबकि 9 बैटर्स, जैसे सदफ ने आपको बताया कि डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। और भारत के कुलदीप यादव ने 3, बुमराह और वरुण ने 2 विकेटें हासिल की। तो ये जनाब कल के मैच की तमाम तरह हैपनिंग्स की जो आज हमारा मैच है बांग्लादेश से। तो अगर आज का मैच हम जीत जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा हमें इम्कान भी है, तो फिर जनाब सूरत हाल क्या बनेगी वो हमने आपको बता दिया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कल उन्होंने मीडिया टॉक की। कहते हैं जी हम भारत को चैलेंज करते हैं और भारत को फाइनल में आने तो दें, देख लेंगे। देखना नहीं, खेलना भी। वैसे और वो ये कह रहे हैं कि कौन कितने पानी में है, सो ये हम देख लेंगे। इसी तरह भारतीय कप्तान को भी उन्होंने जवाब दिया, सूर्य कुमार यादव को। कहते हैं जी जो कहना है कह दें, हम एशिया कप जीतने आए हैं और जो भी टीम आएगी देख लेंगे। जो लास्ट संडे को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें भारतीय शायकीन क्रिकेट ने हूटिंग की और हारिस रऊफ कहीं बाउंड्री के पास ही खड़े हुए थे, उन्होंने ऐसे जहाज गिरने का इशारा किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कल एक बड़ी मज़े की हैपनिंग हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर की जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेम इशारा कर रहे थे जहाज गिरने का। ये वाली वीडियो शेयर की विदाउट एनी कैप्शन। उन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई कैप्शन कुछ नहीं डाला, ही जस्ट शेयर्ड दिस वीडियो और इसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जहाज गिरने का इशारा कर रहे हैं। वैसे रोनाल्डो को किसने ये बताया? I was also thinking that कि रोनाल्डो तक की बात कैसी पहुंची। और देखिए टाइमिंग बड़ा मैटर करते हैं, तो ये तो मुझे करंट ही इनकी वीडियो है जो कि या तो वायरल हुई भी है और आई डोंट नो, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और मोहसिन नकवी साहब ने शेयर भी कर दिया अपने। मुझे अब तक इस बात पे ताज्जुब है कि इंडियन मीडिया ने कोई साजिश बनाकर इसे पेश क्यों नहीं कर दिया कि देखें जी पाकिस्तान और रोनाल्डो का गठजोड़ है और इस गठजोड़ के तहत जनाब रोनाल्डो ने ये किया। पूछना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को भी पूछना चाहिए, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ वैसा कह सकते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ द लंग्स जिसे वो येल करते हैं। तो जनाब ये तमाम तरह सिचुएशन थी खेल के मैदान से और अब हम बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा कल का मैच बताइएगा, कल के मैच को कैसे देखते हैं आप? कल हमें अभिषेक शर्मा बड़ी फॉर्म में नजर आए। ऐसी कौन सी कहते हैं वो कुंजी है भारत के पास जो एक के बाद एक टीम को पिछाड़े जा रही है? क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या हिकमत अमली थी और हम क्यों नहीं वो अडॉप्ट कर पा रहे? बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और जब से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था पिछले साल जून में, उसके बाद से तो कमाल का खेल रहे हैं। सिर्फ 3 मैच हारे हैं आउट ऑफ 25
تو بہت ہی اچھی کارکردگی ان کی چل رہی ہے. ان کی آئی پی ایل نے ان کے پلیئروں کو بنا دیا, ان کی کرکٹ کو بنا دیا, اور وہ اس آئی پی ایل میں پوری دنیا کے ٹاپ کھلاڑی, ٹاپ بالرز, ٹاپ بیٹرز کھیلتے ہیں, ٹاپ فیلڈرز کھیلتے ہیں. تو ان کی ٹیم بہت اچھی بن گئی. پھر ان کے ایک پرانے پلیئر تھے یوراج سنگھ, زبردست پلیئر تھے جن کو T20 کرکٹ میں 6 چھکے مارنے کا بھی اعزاز حاصل ہے. 2-3 پلیئر ہیں جنہوں نے مارے ہیں. تو انہوں نے ابھیشیک شرما اور شبھمن گل کو بہت گروم کیا, اپنے پاس رکھا, ان کو اپنے کرکٹ سکھائی. اور ابھیشیک شرما تو بالکل انہی کے سٹائل سے کھیلتے ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ جارحانہ بیٹنگ کرتے ہیں. تو ان کو آؤٹ کرنے کی کنجی یہ ہے کہ شروع کے اووروں میں اگر انہیں آؤٹ کر لیں تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تنظیم کی گیند پر جو کیپر ہیں ذاکر علی, انہوں نے کیچ چھوڑا. تھوڑا سا مشکل تھا لیکن پکڑنا چاہیے تھا ذاکر علی کو, اس لیے کہ اس لیول پہ ہی کیچ پکڑے جاتے ہیں. اگر وہ وہاں آؤٹ ہو جاتے تو بھارت کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ 10 اوور ابھیشیک شرما کھیلتے رہے تو بھارت کا اسکور بہت ہی زبردست 92-94 انہوں نے بنا لیے تھے. پھر اگلے 10 اووروں میں وہ اتنے زیادہ رنز نہیں بنا سکے, 70-72 رنز ہی بنائے, جس سے وہ بڑی مشکل سے 168 کے ٹوٹل تک پہنچے. اور یہ اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا. بنگلہ دیش اگر تھوڑا دھیان سے کھیلتا, لیکن بھارت کے اسپنر بہت اچھے ہیں, انہوں نے سیف حسن کے 69 کے باوجود بڑی آسانی سے یہ میچ جیت لیا. اچھا شاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا, کل ہم نے میچ میں دیکھا بنگلہ دیش سائیڈ کی اگر ہم بات کریں, انہوں نے جو ان کے اہم کھلاڑی ہیں لٹن داس, تسکین, مہدی حسن, شریف اسلام, ان کو ریسٹ کیوں دیا؟ کیا آپ کو اس کے پیچھے سائنس نظر آتی ہے؟ لٹن داس تو انجرڈ تھے, ان کی سائیڈ اسٹرین ہوئی, یعنی کمر میں بڑی تکلیف تھی, تو وہ ان سے تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا, بڑی مشکل ہو رہی تھی ان کو, تو وہ تو اسی لیے نہیں کھیل سکے. تو کپتان ہے, ان کو تو بٹھانے کا یا کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ جس طرح انہوں نے تسکین کو اور مہدی حسن کو ریسٹ کرایا وہ کمال کا ہے. انہوں نے سوچا ہوگا ان کی کوئی کمبینیشن ڈفرینٹ ہوگی, لیکن مہدی نے پچھلے میچ میں 2 آؤٹ کیے تھے سری لنکا کے, بہت ہی اچھی بالنگ کی تھی. تسکین بھی ان کے بہت ہی اچھی بالر ہیں, 100 کے قریب ان کی وکٹیں ہیں T20 انٹرنیشنل میں. تو اتنے 2 تجربہ کار کھلاڑیوں کو ریسٹ کرانا عجیب قسم کا گیمبل تھا اور وہ پے آف نہیں ہوا. شاہد بھائی ایک اور چیز اگر میں آپ سے بھارت کی بیٹنگ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, کل ہم نے دیکھا کہ بھارت کا ٹاپ آرڈر تو سکور کر رہا تھا ہمیشہ کی طرح, بٹ کل مڈل آرڈر ہمیں ناکام نظر آ رہا تھا, کچھ شیکی نظر آ رہا تھا. کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ابھیشیک اور شبھمن گل کو جلدی آؤٹ کرنے سے بھارتی بیٹنگ مشکل میں آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. یہی اصل میں بھارت کو ہرانے کا ایک نسخہ ہے, نسخہ کیمیا, کہ آپ ان کے اوپنرز کو جلدی آؤٹ کریں, جنہوں نے پچھلے میچ میں پاکستان کے خلاف بھی 105 رنز کا زبردست اوپننگ اسٹینڈ دیا تھا, اور بہت کم اووروں میں بہت تیز وہ اسکور کر لیتے ہیں. دونوں بچپن کے ساتھی ہیں, جونیئر لیول کی کرکٹ ساتھ انہوں نے کھیلی. جونیئر ورلڈ کپ جو انڈر 19 کا ہوتا ہے یہ 2018 میں آسٹریلیا میں دونوں نے ساتھ کھیلا تھا. ابھیشیک شرما اس وقت اتنے پاپولر نہیں تھے. شبھمن گل نے تو پاکستان کے خلاف 2018 کے جونیئر ورلڈ کپ میں بھی سینچری بنائی تھی. ساتھ کھیلتے ہیں, ساتھ ہی رہتے ہیں زیادہ تر, تو بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں کو جلدی آؤٹ کر لیں تو بھارتی ٹیم انڈر پریشر آ سکتی ہے. کل انہوں نے کمال ہی کیا, انہوں نے شیوم دوبے کو 1 ڈاؤن بھیجا, اپنا ایک بیٹنگ سٹائل تھوڑا سا چینج کیا, آرڈر چینج کیا, اور سنجو سیمسن جن کی T20 انٹرنیشنل میں 3 سینچریاں ہیں, ان کو بیٹنگ کے لیے ہی نہیں بھیجا. 8ویں نمبر پر اگر وہ آتے تو آتے, لیکن 20 اوور میں جب ان کی 6ٹھی وکٹ گری تو اس وقت تک سنجو سیمسن نہیں آئے تھے. یہ کمال کی ایک بہت ہی بعض اوقات عجیب کپتان اور کوچ حرکتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں ہی نہیں آتی, ڈیفائی کرتی ہیں لاجک کو. اور شاہد صاحب ذرا آ جاتے ہیں, ہمارا آج کا میچ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے, اور بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو جیتے گی پھر وہ فائنل بھارت سے کھیلیں گے. ذرا بتائیے گا کوئی تبدیلیوں کا امکان ہے, کیا کیا جا رہا ہے ٹیم کمبینیشن کے ساتھ آج؟ لیکن مجھے نہیں لگتا پاکستان کوئی تبدیلی کرے گا. ایک وننگ ٹیم ہے, وننگ اس سے کھیل رہی ہے. پچھلا میچ بہت ہی اچھا کھیلا ہے. ایک آدھ اگر تبدیلی کرنے کی کوشش انہوں نے کی تو شاید کوئی فاسٹ بالر لے کے آئے, اس لیے کہ بنگلہ دیش اسپنر کو تو اچھا کھیل لیتے ہیں, شاید فاسٹ بالر کو اتنا اچھا نہ کھیل پائیں. لیکن ایک ہی اسپنر آپ فرنٹ لائن کھلا رہے ہیں, ابرار, باقی سائم ایوب تھوڑی بہت بالنگ کر لیتے ہیں. نواز سے 2 میچوں میں بالنگ نہیں کرائی, جو کہ حیران کن چیز ہے. نواز یقیناً بالنگ کرنے آئیں گے آج کے میچ میں. مجھے نہیں لگتا زیادہ تبدیلیاں ہوں گی. اور ابھی حال میں ہی یہ دونوں ٹیمیں 6 T20 انٹرنیشنل کھیلی ہیں. جب بنگلہ دیش ہمارے یہاں آئی تھی تو ہم نے انہیں 3-0 ہرایا تھا. جب ہم کھیلنے گئے تھے تو ہم 2-1 ہار گئے تھے. تو ایک دوسرے کو جانتی ہیں,
اور جو اس کا انعام ہے میچ جیتنے کا وہ بہت بڑا ہے کہ بھارت سے آپ فائنل کھیلیں گے. پاکستان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے, ایشیا کپ کے آرگنائزرز کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے کہ تیسرا پاکستان کا میچ ہوگا, تو ان کو کافی بینیفٹ, کافی ریونیوز جنریٹ کرنے کو ملیں گے. اور ایشیا کپ کی 16 ٹورنامنٹ کی تاریخ میں آج تک کبھی پاکستان بھارت کا فائنل بھی نہیں ہوا, تو یہ پہلا موقع ہو دیٹ وڈ بی سکتا ہے. انٹرسٹنگ. اور شاہد صاحب اب ذرا آپ سے ایک ویسے کہتے ہیں نا ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ سوال یہ کہ اب ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم ہے کون سی؟ جو ہوتی ہے اسے پاکستان ہرا دیتا ہے, سو اب آپ کسے کہیں گے ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم؟ دیکھیں سیکنڈ بیسٹ ٹیم T20 انٹرنیشنل میں افغانستان ایمرج ہوئی تھی, تو وہ سوال اسی حساب سے تھا کہ T20 ورلڈ کپ میں آپ کی ٹیم سیکنڈ بیسٹ ایشین ٹیم بنی تھی. اب اس ٹورنامنٹ میں جو ٹیم جیتے گی ظاہر ہے وہ ایشیا کی بیسٹ ٹیم ہوگی, نمبر 1 ہوگی. جو ایشیا کی لوزنگ فائنلسٹ ہوگی وہ ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم ہو جائے گی. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. افغانستان نے اس ٹورنامنٹ میں اتنی اچھی کرکٹ نہیں کھیلی. سری لنکا بھی شروع میں اتنی اچھی کرکٹ کھیلتے کھیلتے ایک دم سے لڑکھڑا گیا سپر 4 میں آتے ہی. بنگلہ دیش نے بھی ایک میچ بہت اچھا کھیلا سری لنکا کے خلاف, کل وہ اتنا اچھا نہیں کھیل سکے. پاکستان کی ٹیم کبھی سردی, کبھی سرد, کبھی گرم, ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کرتی ہے پاکستان کی ٹیم. اللہ کرے آج اچھا کھیلے, پھر بھارت سے بھی اچھا کھیلے, اس لیے کہ 2 میچ ہارنے کے بعد تیسرا میچ تو بنتا ہے کہ ہرائیں تاکہ پوری انڈیا میں تھر تھری مچ جائے. ٹرو. شاہد بھائی ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ سنس آن گراؤنڈ میچز کور کر رہے ہیں, اب بھارتی پلیئرز تو ہاتھ بھی نہیں ملا رہے ہمارے ساتھ. جو بھارتی شائقین کرکٹ ہیں ان کا رویہ کچھ مختلف ہے یا وہ بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں, تقریباً 80% لوگوں کا رویہ بہتر ہے. وہ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں, سلوگن بھی لگاتے ہیں. ہم نے کراؤڈ میں باہر آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے مل کے ایک دوسرے کے جھنڈے بھی پکڑے ہوئے تھے, ایک دوسرے سے گلے بھی مل رہے تھے. عام لوگوں میں اتنا تعصب نہیں ہے, اتنی منافرت نہیں ہے. اور جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں وہ تو ایکسپرٹس ہیں, وہ تو ایک ساتھ بھی رہتے ہیں, ایک آفس میں بھی کام کرتے ہیں. تو لوگوں میں نے اتنا کوئی تعصب یا اتنی کوئی نفرت نہیں دیکھی. اور شاہد صاحب ایک ذرا چیز بتائیے گا, کل ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے جو بولرز ہیں, اوپنرز نے تو کمال کیا بھارت کے, لیکن جو بھارت کے جو مڈل آرڈر بیٹرز ہیں وہاں پر, یا مڈل اوور کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے وہ رنز اس طرح سے روک دیے تھے. سو آج پاکستان کو بنگلہ دیش اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ دیکھیے دبئی کے اس اسٹیڈیم میں اب تک سارے میچوں میں ہی تقریباً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے 10 اوور پہ گیند بڑی اچھی بلے پہ آتی ہے, پھر اس کے بعد اگلے 10 اوور میں رن بنانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. کسی بھی ٹیم نے آخری 10 اوور میں کوئی 100-120 رن نہیں بنایا, اور ابھی تک بہت ہی ماڈریٹ ٹوٹل چل رہے ہیں. کوئی 200 رنز بھی نہیں ہو پا رہا ہے کسی ٹیم سے, 188 سب سے زیادہ اسکور ہے. تو مشکل لگ رہا ہے اگلے 10 اوور میں بیٹنگ کرنا. تو بیٹسمینوں کو یہی سوچنا پڑے گا کہ اگر پہلے 10 اوور میں زیادہ رنز بن گئے تو اگلے 10 اوور میں بھی کوشش کریں کہ اتنے چاہے رنز نہ بنے لیکن اچھے خاصے رنز بنے اور 200 ٹوٹل تو دیکھنے کو ملے. اور واٹ اباؤٹ انڈین ٹیم, کیونکہ ان کے کیپٹن کہہ رہے ہیں کوئی رائولری ہے ہی نہیں ہمارے درمیان, سو یہ آپ کو اوور کانفیڈنٹ دکھائی دے رہا ہے؟ اور کانفیڈنٹ بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹس بھی یہ بتا رہے ہیں. اب 7 انٹرنیشنل میچ ہو گئے, 4 T20, 3 ون ڈے انٹرنیشنل, 7 میچ وہ پاکستان کے خلاف جیت چکے ہیں. اگر آپ T20 انٹرنیشنل کا ریکارڈ دیکھیں تو 15 میں سے وہ 12 میچ جیتے ہوئے ہیں. ہم نے آخری میچ ان سے 2022 میں ایشیا کپ میں ہی جیتا تھا, تو وائی ناٹ اس ہسٹری کو ریپیٹ کریں. میرے حساب سے تو آج کا میچ جیت کر ٹیم مینجمنٹ کو چاہیے کہ بار بار وہ میچ دکھائیں ان کو, ویڈیو پہ لگا کے, یوٹیوب پہ لگا کے, یہ دیکھو یہ وہ میچ ہے جو پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا. اس کے بعد سے ہم 7 میچ نہیں جیتے, اب ہمیں جیت کے دکھانا ہے. تو اگر 2 میچوں میں شکست کے بعد تیسرے میچ میں جیت جائے پاکستان تو کیا مزہ آئے, اور پھر ایشیا کپ بھی جیت جائے. شاید بھائی آپ ہی کہتے ہیں کہ T20 میں دن ہوتا ہے, کسی بھی ٹیم کا کوئی دن آ جائے تو کوئی پتہ نہیں ہے, آپ اینٹیسپیٹ نہیں کچھ کر سکتے. تو یہ بتائیں کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش سے جیت جاتا ہے, فائنل میں آ جاتا ہے, پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کتنے چانسز دیکھ رہے ہیں ویسے پاکستان کے؟ دیکھیے دونوں میچوں میں, پہلے میچ میں پاکستان اتنا بڑا ٹوٹل نہیں کر سکا تھا, لیکن دوسرے میچ میں جو باڈی لینگویج تھی, 9.3 اوورز میں پاکستان نے 91 رنز بنا لیے تھے. اگلے 6 اوورز میں صرف 30 رنز بنے اور ہم اتنا بڑا ٹوٹل نہیں کر سکے. لیکن باڈی لینگویج اگر وہی رکھی جو پہلے 8-10 اوورز کی تھی تو یقیناً پاکستان ایک میچ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور سب سے مین چیز یہی ہوتی ہے کہ ٹورنامنٹ میں کوئی بھی ٹیم شروع کے میچوں میں چاہے اتنا پیک نہ کرے, لیکن پیک ایٹ دا رائٹ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹورنامنٹ جیت سکتے ہیں. اور پاکستان کے پاس ایسے بالرز ہیں
T20 کرکٹ ہو یا کوئی بھی کرکٹ ہو، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹسمین آپ کو میچز جتواتے ہیں اور بالرز آپ کو ٹورنامنٹ جتواتے ہیں. تو وہ بالر حارث رؤف، شاہین شاہ افریدی، ابرار کافی فارم میں ہیں، نواز، ان کو بھی بالنگ کروانی چاہیے، تو بالر ہمیں یہ ٹورنامنٹ جتوا سکتے ہیں. اور شاہد صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، ان پاکستانی شائقین کرکٹ کو کیا کہیں گے جن کے دل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، دل بھی دکھے ہوئے ہیں، ڈر ڈر کے، میں تو ریلز اور میمز دیکھ دیکھ کے حیران ہوں. وہ ٹی وی پر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور ایسے ایسے کر کے جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے. تو ان کے لیے کوئی میسج، کوئی پیغام، کیا کریں وہ لوگ اس سچویشن میں؟ میں بھی سوچ رہی ہوں، مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ میں سنڈے کو کیا کر رہی ہوں گی اگر تو فائنل ہوتا ہے تو. نہیں، کھیل کو کھیل سمجھیں اور یہ جانیں، یہ مانیں کہ بہت سے شعبوں میں اگر وہ آگے ہیں تو ہم بہت سے شعبوں میں ہم بھی آگے ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی کرکٹ کی ٹیم اچھی ہو گئی، ہماری بھی ہو جائے گی ایک آدھ سال میں. ہمیں تھوڑا سا پیشنس دکھانا پڑے گا. کرکٹ ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہماری انٹرٹینمنٹ نمبر 1 ہے. تو ہم تھوڑے دن کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کی کرکٹ ٹیم اچھی ہے، ہماری فوج اچھی ہے. کیا بات ہے شاہد بھائی، کیا بات ہے شاہد بھائی. ایک بات بتائیے گا، ہماری تو ٹیم، میں چاہتی ہوں ہماری ٹیم بھی زبردست بنے. بات یہ ہے شاہد بھائی، بن جائے گی. تھوڑا ہم لوگوں میں پیشنس کی کمی ہے. اب اگر ایشیا کپ میں ہمارے رزلٹ اچھے آتے ہیں تو یہی کوچ، یہی کپتان رہے گا. کپتان کو بھی اپنی کارکردگی بہتر کرنی پڑے گی. لیکن ہم من حیث القوم جلدی رزلٹ چاہتے ہیں. 6 مہینے میں، 2 مہینے میں رزلٹ آ جائیں. رزلٹس تھوڑے سے ٹائم لگتا ہے. ویسے شاہد بھائی، اگر پاکستان انڈیا کا فائنل کھیلتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں میدان میں، کون کھلاڑی آپ کو مرد بحران نظر آ رہا ہے پاکستانی ٹیم میں؟ لیکن مجھے اس وقت جس طرح باڈی لینگویج اور جس طرح بات کی شاہین شاہ افریدی نے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاہین شاہ افریدی پاکستان کے لیے میچ ونر ہو سکتا ہے. اس نے 3 وکٹیں کافی میچز کے بعد، 15 میچز کے بعد کسی T20 میں 3 وکٹیں لی ہیں. ردم میں آ گیا ہے. وہ اچھے ردم میں تھوڑا سمجھ کے بالنگ کرے گا تو پاکستان کا میچ ونر بن سکتا ہے. ٹرن کر سکتا ہے میچ. وہ اگر اوپر سے اس نے 2-3 آؤٹ کر دیے، اس کو جب بھی پہلے اوور میں وکٹ ملتی ہے بہت ہی ڈفرینٹ بالر ہو جاتا ہے. اور T20 انٹرنیشنل میں 88-89 اس نے میچ کھیلے ہیں تو 21 دفعہ اس نے پہلے اوور میں وکٹ لی ہے. اور جب بھی اسے پہلے اوور میں وکٹ ملتی ہے وہ ڈفرینٹ بالر بن جاتا ہے. اللہ کرے وہ بھارت کے خلاف پہلے اوور میں وکٹ لے. اور ہماری کرکٹ کو بھی اس ایشیا کپ کی اور بھارت کے خلاف ایک جیت کی بہت سخت، بہت اشد ضرورت ہے. اینڈ لاسٹلی شاہد صاحب، آج جو جیتے گا وہ ڈائریکٹ فائنل میں فیس کر رہا ہے انڈیا کو، یا آج کو یہ ایشو تو نہیں ہو جائے گا جی کہ رن ریٹ اور یہ وہ اگر مگر ایف اینڈ بٹ، اور دعائیں تو ہیں ہی پاکستانی ٹیم کے ساتھ؟ نہیں، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جیتو میچ اور جاؤ فائنل میں، اس لیے کہ نیٹ رن ریٹ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیم زیادہ میچ جیتی ہوئی ہوتی ہے. اگر ایک ٹیم نے کم میچ جیتے ہوتے اور برابر ہو جاتے دونوں کے پوائنٹس، پھر جا کے نیٹ رن ریٹ پہ بات آتی ہے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ شاہد ہاشمی صاحب، آپ نے باخبر سے کے لیے وقت نکالا. شاہد بھائی کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم ہوتا تو میں ان سے کوئی وظیفہ بھی پوچھ لیتا کہ وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم لوگ دعائیں کرتے رہے اور بیٹھ کے پڑھتے رہے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ اچھی کارکردگی امید ہے. مجھے ویسے ٹو بی آنیسٹ شاہین سے مجھے امید ہے. بیٹنگ میں آپ اگر سائم چل جائے تو چل جائے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بیٹنگ میں بھی شاہین نے چلنا ہے اور بولنگ میں بھی شاہین نے چلنا ہے اگر بولنگ ان کی اچھی ہو. ویسے اگر سائم اپنی فارم میں کھیل جائے نا اگر، اور مڈ اپنا جو اوپننگ آرڈر ہے وہ سنبھال لے تو پھر میں کہتا ہوں ہمارے پاس چانس ہے. اور ہمارے فخر زمان کل ویسے اتفاق مجھے ہو گیا، غلطی سے انڈین چینل کا ایک کلپ تھا، 3 منٹ میرے ضائع ہو گئے. جو وہ ڈسکشن کرکٹ پر ہی ہو رہی تھی، مگر وہ ایک ہمارے پلیئر کو لے کر وہ ان پہ ڈسکشن کر رہے تھے. دے ہیو نو کانٹینٹ، مطلب ان کے پاس جیتنے کے بعد بھی کوئی کانٹینٹ نہیں ہے. اس میں میں سوچ رہی تھی یار میں نے 3 منٹ کیوں دیکھے، وہ کلائمیکس کے لیے میں دیکھتی رہی مگر کچھ بھی وہاں پر ایسی گفتگو نہیں ہوئی. چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم کراچی کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو ٹریفک اور ٹریفک حادثات بہت بڑا ایک کراچی کا گمبھیر مسئلہ ہے، جس کو حل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ مختلف پالیسیز گورنمنٹ لے کر آئی ہے. اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی کافی سختی بھی کی جا رہی ہے، بٹ سٹل بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ حل طلب ہیں. تو اب سندھ موٹر وہیکلز رولز 1969 میں ترمیم کر دی گئی ہیں. تو یہ امینڈمنٹس کیا ہے ذرا سے ہم بتا دیتے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بھاری کمرشل گاڑیوں کے مالکان کو
अब जो नई जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, उन पर अमल करना बिल्कुल मैंडेटरी करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन ये बताता है और सीनियर सूबाई वजीर जो है शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तरमीम शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हादसात में कमी के लिए की गई है। अब ये क्या क्या तरमीम है, कैसे शहरियों की जानो माल और जो गाड़ियाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल जी, और इस हवाले से बात भी फिर कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान। बहुत शुक्रिया लाला, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। जरा हमें बताइएगा क्या तरमीम की गई है मोटर व्हीकल एक्ट में। हमें ये तो पता था कि हैवी ट्रैफिक के लिए टाइमिंग क्या होगी, उसके बाद हमें ये भी पता था कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स होंगे, डैश कैम्स लगेंगे, डॉग टेस्ट होगा। अब मजीद क्या तरमीम की गई हैं? देखिए, सूबाई वज़ीर जो है शर्जील इनाम मेमन, जो सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध के, वो बड़े तेज़ी से ट्रैफिक के हवाले से काम कर रहे हैं। इससे पहले उनके पास जब एक्साइज की मिनिस्ट्री थी तो उसमें भी आपको याद होगा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन का जो सारा निज़ाम था वो ऑनलाइन कर दिया, जिसकी वजह से जो लेन देन का मसला हुआ करता था इसमें इदारे में, वो ख़त्म हुआ और उसके बाद वो उसको शफाफ बना दिया गया। अब बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान है, और इस मिनी पाकिस्तान में आज भी 1960 और 1950 की गाड़ियां चल रही हैं जिनका फिटनेस न होने की वजह से आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो पहले सेफ सिटी का प्रोजेक्ट ले आए, उसके ज़रिए काफ़ी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था कराची का, वो था ये पुरानी गाड़ियों का, यानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के इदारा तो पहले से मौजूद था, मगर करप्शन के नज़र था, वहाँ पर गए, आपने कुछ पैसे दिए और अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया। अब उसको मज़ीद जदीद किया जा रहा है, और जदीद करने के अलावा उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत लगाई जा रही हैं कि आपने 360 कैमरा आगे पीछे लगाने हैं बड़ी गाड़ियों में, ताकि पता चल सके कि आया ये हादसा किस वजह से आया है। दुनिया में, पूरी दुनिया में इस तरह हैं। दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर ट्रैफिक कवानीन में मज़ीद से मज़ीद बेहतरियाँ लाई जा रही हैं ताकि कम से कम हादसात हों। और सबसे हादसात की जो कमी की वजह बनती है वो बनती है आपकी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनको 30-35 साल गुजर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी वो रोड पे आज भी कराची में आपको दौड़ती नज़र आती है। पर कराची में तो बदकिस्मती से 1960 के ज़माने की गाड़ियाँ भी दौड़ती हुई नज़र आती हैं, जिनके कोई पार्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिनको लोकली हेल्थ उस पर मशीनों पे लोकली यहाँ पर बनाकर उनको चलाया जाता है, तो वो किसी काम के होते नहीं हैं, वो किसी वक्त भी फेल हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और इसको जल्द अज जल्द अमल में लाया जाए, इसमें देर न की जाए ताकि ट्रैफिक के हादसात कम से कम हो। ये बहुत अच्छा कानून है और इस कानून पे जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस पर जो है वो काम होगा। और ये बहुत बड़ा मसला है न सिर्फ कराची का, मेजॉरिटी में तो कराची का, उसके बाद मिनॉरिटी में बाकी भी सिंध के अजला का, कि ये तमाम जो पुरानी गाड़ियां हैं इनका यहाँ से खात्मा किया जाए ताकि अच्छा लाला, एक चीज बताइएगा, ये जो एक्ट आते हैं जाहिर है इससे आसानी हो जाती है कि जो लीगल प्रोसेस होता है फिर वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इजी हो जाता है। मुझे ये बताइएगा, पहले जो फिटनेस है गाड़ियों की वो पुलिस चेक करती थी, अभी भी पुलिस ही देखेगी या फिर इसके लिए कोई अलग फोर्स होगी या सिंध हुकूमत, ये कौन, इसके लिए क्या मुख्तस किया गया है, कौन सी टीम मुख्तस की गई है? देखिए जी, नया जो कानून आया उसके मुताबिक जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उनकी टीम, प्रॉपर टीम तश्कील दी जा रही है, जिसमें जो है वो सीनियर ड्राइवर्स भी हैं और बाकी भी वो लोग जो टेक्निकल बुनियादों पर सब चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करेंगे, तो वो लोग इसमें शामिल होंगे। और उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा उस पर जब उनके दस्तखत होंगे, आया खुदा न खास्ता कोई ऐसी गाड़ी कहीं हादसे का शिकार होती है और उसके बाद जब इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में ये पता चलता है कि इस गाड़ी को गलत तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था, तो उन एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें ट्रैफिक के कुछ लोग भी शामिल होंगे। जी, एक बात बताइएगा कि जब भी कोई ट्रैफिक हादसा पेश आता था, खास तौर पर हैवी ट्रैफिक हादसा पेश आता था, तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट होता था वो ये होता था, ड्राइवर कहता था कि फॉर इंस्टेंस शहरी की गलती है, शहरी कहता था ड्राइवर की गलती है। फिर वहाँ पर हम देखते थे आवाम मुश्तिल हो जाती थी, फिर आग लगाने के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आते थे। ये जो 360 कैमरा जैसे कि आपने बताया कि लग रहे हैं, इससे कितनी मदद मिलेगी इस तमाम तर प्रोसेस को ये तयन करने में कि किसकी गलती थी, और फिर आगे जो लीगल प्रोसेस है उसमें कितनी मदद मिलेगी?
جی بالکل، اس میں بہت زیادہ مدد ملے گی، کیونکہ یہ ہمیشہ مسئلہ رہتا تھا. اور دوسرا ہمارے قوانین جو پاکستان میں بنے ہوئے قوانین ہیں وہ ایک عجیب سے قوانین ہیں جس میں آپ ٹریفک حادثے میں آپ کو اس سے تھانے سے ضمانت مل سکتی ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے اور اتنی بڑی لیٹیگیشن میں لوگ جاتے نہیں ہیں. تو اس کے ذریعے بڑی سہولت ملے گی، کیونکہ اس سے پہلے پولیس سے مینجمنٹ کی جاتی تھی. جتنی بڑی گاڑیوں والے جو مالکان ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں مینجمنٹ کر کے شہریوں کو وہ ریلیف نہیں مل پاتا تھا جو بے گناہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا تھا، جس کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا تھا، بڑی گاڑی کا قصور ہوتا تھا. میجورٹی میں جو بڑی گاڑیاں ہیں کیونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، 40 سال 50 سال پرانی گاڑیاں، اب ان کی وہ بریکس کام نہیں کرتے. آج کل کے جو نئے جدید قسم کی جو گاڑیاں ہیں ان کے بریکس الگ ہیں، تو اور وہ جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کے وہ پریشر بریک ہیں، وہ اچانک کہیں سے پریشر لیک ہو گیا تو جس کی وجہ سے یہ حادثات پیش آتے تھے. کہیں نہ کہیں ہیومن ایرر جو ہے وہ کسی موٹر سائیکل والے کا یا کسی کار والے کا بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے کی سارے جو ہے وہ ایلیگیشن جو ہے وہ بڑی گاڑیوں والوں پہ ہو، مگر یہ کام اس ساری نوعیت کو پراپر طریقے سے چیک کرنے کے لیے دو بہت اچھے نظام. پہلا تو سیف سٹی کا نظام آ گیا جس میں آپ اوپر سے اوور ویو لے سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جب گاڑیوں میں 360 کیمرہ لگیں گے آگے پیچھے تو اس سے مکمل طور پر یہ معلومات مل جائے گی کہ آیا غلطی جو ہے وہ بڑی گاڑی کی تھی یا چھوٹی گاڑی کی تھی. تو اس سے یہ جو حادثات ہیں اس میں بھی کمی آئے گی. اور دوسرا سب سے جلدی میں کہتا ہوں یہ 1 سال کا انہوں نے ٹائم پیریڈ رکھا ہے، اس کو اسپیڈی کرنا چاہیے. مجھے امید ہے شرجیل بڑے محنتی وزیر ہیں، وہ بہت دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ ان کو جلد از جلد اپنی ٹیم کو ایکٹیو کرنا چاہیے. یہ جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے سال کے اندر یہ تمام گاڑیوں جو ہیں وہ بڑی گاڑیاں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے روڈ سے، اس سے پہلے سے کام شروع کیا جائے اور آہستہ آہستہ جو بالکل ہی ناکارہ اور بوسیدہ گاڑیاں ان کو فارغ کر دیا جائے. لالا آپ کی ہی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور ٹاپک ہے جس کی طرف میں بڑھنا چاہوں گی، اور باخبر سویرا کی اگر ہم بات کریں تو باخبر سویرا کو لانچ ہوئے ہوئے شو کو آپ جتنا پسند کرتے ہیں 6 سال ہو گئے، اور 6 سال سے ہم ایک ٹاپک جو ہے وہ بڑی کہتے ہیں نا تواتر کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے جی کچے کا علاقہ اور کچے کے ڈاکو، اور یہ جو جس طریقے سے کہتے ہیں نا ہنی ٹریپ کر کے لوگوں کو پھنسانا، یہ ایک بڑا ایشو ہے. تو اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ تھوڑی جدت بھی اس طرح آتی جا رہی ہے کہ اب سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ یہ والے کام کر رہے ہیں. سو ایک لڑکی ہے خاتون عروسہ سولنگی، انہوں نے جی ہنی ٹریپ کی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے سہولت کاری کے الزام میں، اور پولیس بتاتی ہے کہ ملزمہ مختلف شہروں سے نوجوانوں کو کچے میں بلا کر اغوا کی کارروائی میں ملوث ہیں، اور اس کے موبائل فون سے اہم شواہد بھی ملے ہیں. بالکل اہم شواہد بھی ملے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں اور مجھے اکثر تعجب ہوتا ہے اس بات پہ کہ کچے کے ڈاکو بہت ریلائے کرنے لگ گئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. آپ کو پتہ ہے دے ہیو اے یوٹیوب پیج، باقاعدہ یوٹیوب پراپر پیج ہے جس کے اوپر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک ٹک ٹاکر خاتون کا سہارا لے کر ہنی ٹریپ کی باقاعدہ یہ غیر قانونی کام کیا جا رہا تھا، پورے ملک سے نوجوانوں کو بلا کر ان کو ہنی ٹریپ کیا جا رہا تھا. تو لالا اسی بات پر آپ سے میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ لالا یہ اب دیکھیں ڈاکوؤں کی سہولت کار ایک ٹک ٹاکر لڑکی نکلی، کس طرح سے ڈاکوؤں کی سہولت کاری کرتی تھی، ان کا کیا تعلق تھا آپس میں، یہ ڈاکوؤں کو کس طریقے سے لڑکی ملی، کیا تھا کیا یہ معاملہ؟ دیکھیں سائم، سب سے پہلے میں صدف کے سوال پہ آؤں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے چینل اے آر وائی نیوز پر جو ان کا پروگرام ہے باخبر سویرا، اس کے ذریعے جتنی آگاہی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے لوگوں تک پہنچائی گئی ہے، اتنی آگاہی دیگر چینلز کی طرف سے نہیں دی گئی ہے. اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے ہمارے ملک کے جو ہے نوجوان یا بوڑھے بزرگ لوگ بھی وہ کاروبار کے جھانسے میں، کچھ ہنی ٹریپ کے جھانسے میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اور ہم بارہا اپنے پروگرامز کے ذریعے بتاتے رہے ہیں کہ خدارا یہ آپ کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، یہ آپ کو کاروبار کا جھانسا دے کر بلایا جاتا ہے. اور سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت بھی کوئی 50-60 کے قریب لوگ جن کا تعلق پنجاب اور کے پی اور سندھ کے مختلف علاقوں سے ہے، وہ وہاں پر ہنی ٹریپ کی صورت میں موجود ہیں یا کاروبار کے جھانسے میں موجود ہیں. لالچ کی صورت میں دونوں طرف لالچ ہے، ایک طرف خاتون کی لالچ ہے اور دوسری طرف پیسے کی لالچ ہے. ان پیسوں کی لالچ پہ یا خاتون کی لالچ پہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور پھر ان کو وہاں پر بٹھا کر رینسم وصول کیا جاتا ہے، تاوان وصول کیا جاتا ہے، اور جن کے خاندان والے یہ تاوان دینے سے قاصر ہوتے ہیں تو ان کو پھر قتل بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو کوئی ٹک ٹاکر جو ہے وہ اپنے کسی بھی قسم کی
تصاویر بھیج کر ویڈیو بھیج کر یہ انسپائر کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کراچی سے سفر کر کے کندکوٹ کے علاقے میں آئیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کراچی سے کندکوٹ تک کا سفر آپ کو کس صورت میں کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے. دوسرا جو موجودہ لڑکی جو پکڑی گئی ہے اس کی ایک پوری ڈیٹیل جو سامنے آئی ہے فرسٹ انویسٹیگیشن میں, اور اس سے پہلے بھی ساؤتھ پنجاب اور دیگر علاقوں سے جو لڑکیاں پکڑی گئی تھیں ان کی طرف سے بھی یہ آیا ہے, تو وہ جب نوجوانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا والد بہت بڑا زمیندار تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے, میرا بھائی میری شادی کرنے نہیں دیتا اور ساری زمین اور ملکیت اور جائیداد میرے نام پر ہے, اگرچہ کوئی مرد جوان مجھ سے شادی کرے گا جس میں یہ پاور ہو, جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ ان حالات سے لڑ سکتا ہے اور وہ میرے بھائی کے ظلموں کا سامنا کر سکتا ہے, تو میں اس سے شادی کروں گی اور پھر میری یہ کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد اس کی ہوگی. تو اس طرح کے بھی ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں جو دوڑے چلے جاتے ہیں وہاں پر ہیرو بن کر کہ ہم وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک خاتون کو پروٹیکشن بھی دیں گے اور پھر وہ جائیداد بھی سمیٹیں گے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جائیداد تو دور کی بات ہے اور خاتون بھی دور کی بات ہے, وہ خود کسی کھڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اور پورا خاندان اور پوری انتظامیہ پریشان ہوتی ہے کہ ان کو کس طرح وہاں سے رہا کرایا جائے. تو اس لیے نہ صرف یہ ٹک ٹاکرز جو ابھی ایک پکڑی گئی ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی 40 کے قریب خواتین ٹک ٹاکرز ہیں اور باقی بھی ٹک ٹاکرز کے علاوہ بھی خواتین ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, جو فون پر مسلسل جو ہے وہ میسیجنگ کے ذریعے پھر بات کرنا شروع کرتی ہیں, پھر واٹس ایپ کال کے ذریعے ویڈیو پر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور پھر ایک اعتماد سازی پوری کی پوری بنائی جاتی ہے اور اعتماد سازی کے بعد جو ہے وہ اس کو بلا کر وہاں پر مغوی بنایا جاتا ہے. لالا اس لیے یہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے, بالکل ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان. ساتھ بھائی دیکھیں اب آپ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, سو جسٹ بی مائنڈفل, آپ کن کو فالو کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں, کیونکہ اب یہ کچے کے ڈاکو ان کا سارا اب جو فوکس ہے وہ سوشل میڈیا ہے, وہ ایپس ہیں اور اس میں آپ اس طریقے سے ٹریپ بھی ہو سکتے ہیں. اب جہاں میں ٹریپ ہونے کی بات کر رہی ہوں تو پھر ذرا آپ کو خبردار کر دیں, ہوشیار کر دیں. بہت سارے لوگ ہیں جی, اسلام آباد کی اگر میں بات کروں لائسنس ہوں گے سب کے پاس, لیکن لائسنس جب ایکسپائر ہو جاتا ہے تو لوگ اسے رینیو نہیں کراتے. کہیں سستی کاہلی ہوتی ہے, کہیں ہوتا ہے جی کرا لیں گے, لائسنس تو ہے ہمارے پاس. لیکن اب اگر بغیر لائسنس آپ گاڑی چلائیں گے یا ڈرائیو کریں گے تو پھر 1 اکتوبر کے بعد یعنی سپٹمبر کا منتھ ختم ہونے کے بعد آپ پر مقدمات بھی ہو سکتے ہیں, اسلام آباد والے سن لیں, اور گرفتاریاں بھی ہو سکتے ہیں, اور پولیس نے اس حوالے سے وہاں پر آگاہی مہم شروع کر دی ہے. تو مطلب کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو بلا تفریق کارروائی کی جائے گی, اور اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد نے ٹریفک پولیس کو واضح احکامات جاری کریے. تو بلا تفریق, چاہے وہ سرکاری گاڑی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ گاڑی ہے, چاہے وہ بڑی گاڑی ہے, چھوٹی گاڑی ہے, بلا تفریق کارروائی. چلیں تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق. تھینک یو سو مچ جواد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا, یہ بغیر لائسنس جو گاڑی چلائیں گے ان کے اوپر گرفتاریاں ہوں گی, گاڑی ان کی ضبط کر لی جائے گی, ہوگا کیا, کس طریقے سے کارروائی ہوں گی یا جرمانے ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ 1 اکتوبر سے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے, جس کے لیے ہم ابھی سے ہی شہریوں کو مطلع کر رہے ہیں کہ بغیر ڈرائیورز لائسنس یا ایکسپائرڈ لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل FIR ہوگی جو موٹرسٹ اس طرح سے گاڑی ڈرائیو کرے گا, اور ان کی گاڑی جو ہے وہ بھی پاؤنڈ کر لی جائے گی. تو اس کے اندر ہماری سب سے ریکویسٹ یہی ہے سارے شہریوں سے کہ آپ فوری طور پہ 1 اکتوبر سے پہلے اپنے ڈرائیونگ لائسنس یا لرنرز لائسنس جو ہے وہ حاصل کر لیں. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب ہماری اطلاعات کے مطابق بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے والے کو اگر دھرا جاتا ہے, کریک ڈاؤن میں ان کو پکڑا جاتا ہے, تو کم از کم 1 رات تو حوالات میں گزارنی پڑے گی اور پھر شخصی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی. تو مطلب ہاؤ وڈ دے کم آؤٹ آف اٹ؟ ان کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروانا پڑے گا یا بنانا پڑے گا, اس کے بعد پھر گاڑی جو ہے وہ ان کی چھوڑی جائے گی اور ان کو بھی چھوڑا جائے گا؟ جی بالکل. جو تھانے میں جو لوگ ڈیٹین ہوں گے یا اریسٹ ہوں گے وہ تو آبویسلی کورٹ کے تھرو اپنی بیل کروا کے ہی باہر آ سکیں گے, اور پھر ڈرائیورز لائسنس تو ان کو لازمی حاصل کرنا پڑے گا فردر اپنی مزید گاڑی چلانے کے لیے دوبارہ. جی اچھا جواد, جو بہت ساری گاڑیاں ہیں اور اسلام آباد لاہور بہت لوگ ٹریول کرتے ہیں, لاہور سے اسلام آباد ٹریول کرتے ہیں, تو بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں جو دوسرے شہروں سے آتی ہیں.
ان کے اوپر بھی یہی قانون لاگو ہوگا؟ جی بالکل، اسلام آباد کے اندر جتنے بھی موٹرسٹ جو ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہوں گے وہ سب کو اپنے پاس ڈرائیورز لائسنس رکھنا لازمی ہوگا، چاہے وہ شہر سے باہر سے آ رہے ہوں یا یہیں اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ہوں. تو اسلام آباد کی روڈز پہ ڈرائیو کرنے کے لیے لائسنس جو ہے وہ لازمی ہے. جی اچھا، اتنے سخت اقدامات تو اب کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، لیکن لائسنس جلد بنانے کے حوالے سے بھی شہریوں کو کچھ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، ہمارے جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں اس میں ایک جو ہمارا سب سے بڑا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ F6 میں ہے. اس کو ہم نے جو ہے وہ آج سے 24 آورس کر دیا ہے. وہ 24/7 وہاں پہ لرنرز لائسنس اور ڈرائیورز لائسنس کی رینیول اور ادروائز ڈرائیور لائسنس بن سکیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ٹریفک آفس ہے فیض آباد کے پاس، وہاں پر بھی ہم نے اب 24/7 کر دی ہے یہ فیسیلٹی. اس کے علاوہ ہمارے جتنے باقی فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ رات 9 بجے تک ان کے اوپر یہ فیسیلٹی اویلیبل ہوگی. اچھا، اور جواد، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، لائسنس آپ کا رینیوڈ نہیں ہے یا لائسنس ہی نہیں ہے، تو یا تو جرمانہ ہوتا ہے یا پھر جیسے کہ گرفتاریوں کا آپشن بھی آپ نے کہا. تو کیا دونوں چیزیں ہوں گی یا پھر فرسٹ اٹیمپٹ جو ہوگی وہ صرف فائن کیا جائے گا؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ نہیں جی، اس وقت ہم صرف جو ہے نا وہ FIRs کی طرف ہی جائیں گے. فائن سے زیادہ جو ہے اس وقت زیادہ اسٹرکٹ وہ لیا جائے گا ایکشن، تو FIRs ہوں گی اور لوگ اریسٹ ہوں گے اس کے اندر. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادیہ جی اسلام آباد. جواد ہم موجود، اور اب آپ سن لیں جناب، کوئی فائن نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، سیدھا FIR ہوگی. تو اسلام آباد والوں ہوشیار ہو جائیں اور خبردار ہو جائیں، اپنے ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروا لیں. جن کا نہیں بنا ہوا فیض آباد یا F6 سے جا کے بنوا لیں. پھر یہ نہ کہے گا ہم نے نہیں بتایا. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آپ. اچھا جی، 10 مئی کے بعد یعنی کہ مارکہ حق اور بنیانی مرصوص میں الحمدللہ کامیابی کے بعد پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ عالمی سطح پر بہت بہتر ہو رہی ہے، اور ہم اس کا آئے دن عملی مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں. پاکستان کا کردار، پاکستان کا بیانیہ اب دنیا مان رہی ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا اثر و رسوخ کا بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، اس کو بھی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے. اب غزہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا UN میں اجلاس ہوا، وہاں بھی پاکستان نے بڑے بڑھ چڑھ کر غزہ کی حمایت میں ہمیشہ بات کی ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی مختصر ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی، اس کے بھی کافی چرچے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال، مسلم سربراہ اجلاس، یہ کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان کا رول جو اس میں ہے وہ کتنا اہم ہے، اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود حصوری صاحب. تھینک یو سو مچ حصوری صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی 1-on-1 ملاقات آج وائٹ ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں 10 مئی کے بعد سے، کتنی امپورٹنٹ یہ ملاقات ہے؟ آج ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ آپ کس کا ذکر کر؟ آج ہونے جا رہی ہے، 1-on-1 ہونے جا رہی ہے. کل جو ہوئی کس تھی کا ذکر کر رہی ہیں؟ ایک تو کل میٹنگ ہوئی ہے نا مسلم لیڈرز کی، یا آج کوئی اور میٹنگ ہو رہی ہے؟ حضور صاحب، آج امریکی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے ملاقات ہونے جا رہی ہے 1-on-1 وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو کہ پاکستان میں رات کے 1:30 بج رہے ہوں گے. ہاں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1-on-1 میٹنگ ہونا، ایک تو تھی جو اجتماعی میٹنگ تھی وہ بھی اچھی تھی کیونکہ وہ عرب لیگ اور مسلمان ممالک OIC کی ایک مشترکہ اجلاس کے بعد ہوئی تھی. اس میں نان عربز جو 3 تھے، ایک ترکی کے صدر تھے، ایک انڈونیزیا کے صدر تھے، پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو اتنی جو نان عرب ورلڈ ہے اس کی بہت اچھی بات ہے کہ پراپر ریپرزنٹیشن ہوئی ہے، اور عربوں کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی طاقت بڑھتی ہے جب وہ ساری مسلم دنیا کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں. جو میٹنگ ارینج کرائی تھی، یہ کرائی تھی یہ قطر کے حکمران، انہوں نے میٹنگ کرائی تھی، اور یہ اچھا کیا کہ وہ بہت پاورفل ڈیلیگیشن لے کے گئے. اور آپ نے جو بتایا ابھی کہ میٹنگ ہو رہی ہے پرائم منسٹر اور ان کی 1-on-1، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں ایک سرد مہری تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو افغانستان سے کیا میں لفظ استعمال کروں، میں ایسا لفظ استعمال نہیں، بہت ایک بری طرح سے نکالے گئے تھے، ایک شرمناک طریقے سے نکالے گئے تھے. وہ سارا
सारा का सारा जो है वो हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाल रहे थे। और उस वक्त ये अगर उन्होंने देखा होता स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सीगार की रिपोर्ट्स, तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी गलत हिकमत अमली से इस तरीके से वहाँ रुखसत होना पड़ा अमेरिका को, और उनको बहुत गुस्सा था। तो बाइडन साहब जो थे सारा का सारा गुस्सा पाकिस्तान पे निकाल रहे थे। उसको, पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उनके अपने मुल्क को भी बड़ा हुआ। और इसकी आपको बिल्कुल वाज़ेह सबूत यह है कि ट्रंप 2 इंतज़ामिया जो है उनको अंदाज़ा पहले दिन से हुआ। ये सिर्फ उस दिन, ये तो उसके बाद बढ़ गया जब 4 दिन की जंग हुई, लेकिन पहले दिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ जो इनॉग्रल एड्रेस था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें उन्होंने कहा स्टेट ऑफ द यूनियन में, जो बिल्कुल अपने इक़्तिदार के आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान को मुबारक दी कि उन्होंने ये जो वहाँ इस्लामिक स्टेट खुरासान के एक साहब को हैंड ओवर किया गया, क्योंकि उनके ज़िम्मे था कि उन्होंने कोई 150 अफगान और 19 अमरीकी सोल्जर्स मारे थे। तो इसका मतलब यह है कि जब अमरीकी सदर बोलता है, वो तकरीर जो होती है बड़ी वेल थॉट आउट होती है, रिटन स्पीच होती है। ये कल की यूनाइटेड नेशंस की स्पीच नहीं थी कि उन्होंने कहा कि जी टेलीप्रॉम्प्टर भी ख़राब हो गया वगैरह वगैरह। तो ये वेल थॉट आउट स्पीच थी। उसका मतलब है उन्होंने फैसला कर लिया था। लेकिन जब पाकिस्तान की माशाअल्लाह अफवाज ने 4 दिन में भारत का जो जवाब दिया वो कमाल था। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी फ़िज़ाइया है, जो हमारी बर्री फ़ौज है, उसने तो हमेशा साबित किया जितनी जंगें हुई हैं कि बावजूद इसके फ़ौज हमसे तिगनी है, उनकी मईशत बहुत बड़ी है। उनका बजट मुझे ताने दिया करते थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कि आप कसूरी साहब मान जाएं, अब तो कश्मीर का जो हमने कह दिया फैसला हो जाए। तो हमारा तो बजट जो है आपका डिफेंस जो टोटल बजट है, हमारा डिफेंस बजट उससे ज़्यादा है। और उन्होंने देख लिया एक भी जंग में कोई वो 1 इंच आगे नहीं आ सके अल्हम्दुलिल्लाह, ना इंटरनेशनल बॉर्डर ना कश्मीर। और एयरफोर्स ने 1965 में 5 दिन लगाए थे, पुलवामा के बाद 1 दिन लगाया था, और यहाँ सिर्फ 35 मिनट में इंडियन एयरफोर्स पे उन्होंने बरतरी हासिल कर ली। और 2 दिन इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज ज़मीन पे ही रहे, उड़े भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें किसी उनको भारतीय टीवी देखने की ज़रूरत नहीं कि जो रोज़ाना अजीब व गरीब खबरें दे रहे थे। और उन्होंने तो स्काई से देखा, उनकी सैटेलाइट्स हैं, उनको पता है कि हो क्या रहा था। तो उसकी वजह से एक तब्दीली आई, मज़ीद तब्दीली आई। और फिर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब वाइट हाउस लंच पे बुलाया तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि उनको अंदाज़ा था, खा ईरान हो, मशरिक़ वस्ता हो, वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया हो, गल्फ हो, जहाँ जहाँ अमेरिका के मफादात हैं वहाँ पाकिस्तान तो इन्फ्लुएंस कर सकता है। हिंदुस्तान वैसे बड़ी ताकत है, मानता हूँ, लेकिन उसका इन इलाकों में कोई ख़ास डायरेक्ट असर नहीं है। अब तो तन्हाई का जहाँ शिकार मैंने है भारत। आपको अभी जिक्र किया। अब तो कसूरी साहब आपका तजर्बा बहुत है, सीजन पॉलिटिशियन है, वजीर खारजा पाकिस्तान के बड़ी अहम आप ओहदों पर रहे हैं, और ज़ाहिर इंटरनेशनल उमूर को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। ये जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान का, इसमें मैं रोल आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। 150+ कंट्रीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज कर रहे हैं आज फ़लस्तीन को, और हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान ने बड़ी ऊंची आवाज़ भी उठाई है हमेशा गज़ा के लिए। आप क्या समझते हैं, अनप्रेसिडेंटेड है, इसके कोई नताइज निकल सकते हैं जो कि बेनिफिशियल हो पैलेस्टीनियंस के लिए? जी डेफिनेटली है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहनी चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इस विंडो को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मेरा क्या मकसद है, इसमें जो हमें ज़रूरी इस्लाहात करनी है, जो IMF भी कह रहा है, जो हमारे तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, हमें वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लेनी चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारी, ताकि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए नहीं खुली रहेगी। उसमें अपना घर सीधा करें, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं। IMF जो है बुखार की दवाई देता है, उसके नतीजे में आपने देखा गुर्बत भी बढ़ती है सारी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो हमें विंडो अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा है कि
अमेरिका कह रहा है इन्वेस्टमेंट करेगा, अब अल्लाह करे कि सऊदी और गल्फ वक्त हमारे दोस्त भी आके बाकी यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो असली रास्ता इन्वेस्टमेंट का है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी, और जब मैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, आपको मैं एक बात बता दूँ, हमारे प्रोजेक्ट्स इसलिए फेल हो रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी कम हो गई है, तो हमें इस कैपेसिटी को भी बिल्ड करना है। इन द मीनवाइल अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को भी लाएं। तो मैं इसलिए ज़रूरी समझा कि हालांकि आप फॉरेन पॉलिसी में बात कर रही हैं कि इस विंडो का फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। थैंक यू सो मच। खुर्शीद अहमद कुसूरी साहब हमारे साथ थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। और जनाब, मौसम की बात नहीं हमने की थे दिनों से, वैसे हम फ्लड के ऊपर बात कर रहे थे, सैलाबी सूरत हाल में बात कर रहे थे, बट व्हाट अबाउट मौसम? मौसम 2-3 दिनों से गर्म और मरतूब है। अच्छा, मौसम बताइए मुझे, तो शाम में थोड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, दोपहर के तो टाइम दोपहर निकली होती है, दोपहर में धूप होती है। बहरहाल मौसम बड़ा प्लेजेंट सा है, कराची की हद तक मैं बता सकती हूँ बिकॉज हम यहाँ रहते हैं। बाकी शहरों में क्या है, लेकिन असल जो इस वक्त मैं बात करना चाह रही हूँ वो सियासी मौसम और सियासी दर्जा हरारत की बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई अभी तक तो ज़ाहिर है जब सिचुएशन ऐसी थी तो सब यकजहती का मुजाहरा कर रहे थे, बट अब हम देख रहे हैं बहुत सारे इश्यूज हैं और इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो सियासी माहौल है, टेम्परेचर है, बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर तनकीद जारी है, वहाँ से फिर जवाब आता है, और पीपल्स पार्टी पंजाब ने नून लीग के खिलाफ हम देख रहे हैं एक तरह से मोर्चा संभाल लिया है। अब पंजाब में है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, वही कहते हैं जी मशरकी पंजाब में सैलाब में सबसे ज्यादा नुकसान जो है फसलों का हुआ, बागात उजड़ गए। अब एटलीस्ट दोबारा से पौधे लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। फिर वो ये कहते हैं, आपको याद होगा कि वजीर आजम ने, और आई थिंक बिलावल साहब के ही कहने पर वजीर आजम ने कहा था कि लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। तो मंजूर साहब जो कि पीपल्स पार्टी से हैं वो ये कह रहे हैं जी जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ की बिजली माफ़ कर दी। तो मुझे ये बात बस समझ नहीं आई। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, इसके जवाब में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अज़मा बुखारी साहिबा ने। उन्होंने कहा कि आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि BISP को सैलाब में इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा। फिर उन्होंने कहा कि आप इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। सियाने मतलब इतने स्मार्ट होते। अज़मा बुखारी कहती हैं कि सिंध के लोग भी चाहते हैं कि काश उनके पास मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। तो ये अज़मा बुखारी साहिबा ने फिर जवाब दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और ये तमाम तर बातें उन्होंने की। लेकिन एक और चीज़ भी है ना, अब ये तो हो गई जनाब सियासी सूरत पंजाब और वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग इन पंजाब। लेकिन ज़रा हम आ जाते हैं कराची के इशू पर। और कराची का कल भी हमने एक बड़ा अहम इशू डिस्कस किया था, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन साहब थे उनसे कि भाई ये BRT प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होने जा रहा है। अब जो तरक्याती दीगर मंसूबे हैं उनकी बात कर लेते हैं। अवाम बहुत परेशान है क्योंकि ज़ाहिर है जब सड़कों का हाल ये होगा, ट्रैफिक इतना है, ऑलरेडी पहली कराची में जो ट्रैफिक का मसला है उससे मज़ीद गंभीर हो गया है। अब सीनियर सूबाई वज़ीर ये एतराफ़ कर चुके हैं कि BRT की वजह से काफ़ी बदनामी भी हो रही है और अवाम को पहुँचने वाली तकलीफ पर उन्होंने माजरत भी चाहिए हमारे ही शो में। तर्जुमान है वफाकी हुकूमत के राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी, वो ये कहते हैं कि मेयर कराची ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर सिटी वार्डन्स भेजकर ज़बरदस्ती काम बंद करा दिया। अब मंसूबे की तौसी पर मेयर कराची को अगर कोई एतराज़ था तो बाकायदा वो ये कह रहे हैं कि नोटिस उन्हें जारी करना चाहिए था, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने हमेशा कहा है कि शहबाज स्पीड चाहिए, लेकिन जब कराची में शहबाज स्पीड नज़र आती है तो उसके दरमियान मेयर साहब की स्पीड आ जाती है और वो काम जो है वो उसको रुकवा दिया जाता है। अच्छा, MQM पाकिस्तान का अब ये कहना है, उनका ये मौक़िफ़ है इस बात पे कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से किसी मंसूबे की तकमील की तवक्को ना की जाए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सादिया जावेद अब ये कहती हैं कि कोई शोर मचाए या तनकीद करे, हुकूमत सिंध अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सादिया जावेद ने यह भी कहा कि मुत्तहिदा ने 10 साल वफाक का हिस्सा रहकर भी कराची की अमली खिदमत नहीं की। तो यहाँ पर भी अगर हम कराची में भी देखें तो कराची में भी एक गोलाबारी जारी है। तो जनाब फिर बात कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बाखबर के लिए वक्त निकाला।
پہلے ذرا کراچی کے نامکمل منصوبوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اب جو کراچی میں نامکمل ترقیاتی منصوبے ہیں ان سے عوام پریشان ہے. وفاق حکومت کے ترجمان راجہ خلیق الزمان یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں شہباز سپیڈ کے درمیان میئر سپیڈ آ جاتی ہے. تو اب آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ دو سپیڈز آپس میں کلیش کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں وفاق ہے, صوبائی حکومت ہے اور پھر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے جو بھی کلیدی نمائندے ہیں اور پھر اس میں جہاں بھی اپوزیشن جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان, خاص طور پہ سندھ کے کانٹیکسٹ میں اگر بہت ساری باتیں ہیں اب باہم باقاعدہ اگر کوئی ایسا فورم رکھا جائے کہ جہاں پر ان کی باقاعدہ نشست ہوا کرے اور وہاں باہم صلاح مشورے سے جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو دور کر کے آگے بڑھا جائے. تو جو وفاق کے نمائندے ہیں انہوں نے یہ بات صحیح کہی نا کہ دیکھیں پہلے تو جو تعطل رہا گرین لائن کی تکمیل میں کہ اس کے 20 کمپوننٹ تھے, 19 پہلے مکمل ہو گئے, 2023 میں ہی مکمل ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ کانٹریکٹر جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا اور اس کے بعد اب کہیں جا کے نیا کانٹریکٹر اپوائنٹ ہوا تھا. تو نئے کانٹریکٹر نے 1 اگست کو کام شروع کیا اور 18 ستمبر کو میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کی طرف سے جو آخری کمپوننٹ تھا 1.8 کلومیٹر جو کہ نمائش سے صدر پارک تک تھا, کہ سرجانی ٹاؤن سے صدر پارک تک اور صدر پارک سے سرجانی ٹاؤن ابھی بھی گرو مندر تک یہ لائن ہے اور 1 لاکھ لوگ روزانہ اس میں سفر کر رہے ہیں. تو یہ اگر این او سی کا مسئلہ تھا بھی تو اس کو باہم آپس میں بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا, کوئی نوٹس دے کے حل کیا جاتا. کام رکوا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ یہ کریڈٹ کہیں ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کو نہ چلا جائے, کیونکہ وہ سوال جب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے وفاق میں 10 سال سے, آپ نے بھئی پہلی بات تو 10 سال سے نہیں ہے, اچھا جب سے وفاق میں ہیں تب سے جو کوشش ہم نے کی ہے اس کے نتیجے میں ایک گرین لائن اگر مکمل ہو رہی ہے اس کے لیے جتنے فنڈز چاہیے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں فنڈ دینے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح K4 منصوبے کی کا جو پہلا مرحلہ اس کی تکمیل کی جتنے فنڈز چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو اور 20 ارب روپے جو ایم کیو ایم پاکستان کو ملے ہیں, مل رہے ہیں, جو PIDCL کے اکاؤنٹ میں آ گئے, اسے جو سڑکیں نالیاں اور جو مختلف ہم کام کرانے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اب ٹیک آف پہ, کچھ کام مکمل ہو رہے ہیں, کچھ کام ٹیک آف کر رہے ہیں. آپ خود کام اگر کر نہیں پا رہے, جو ریڈ لائن کا حال ہے, تو آپ چاہتے ہیں گرین لائن پر بھی کام مکمل نہ ہو, گرین لائن بھی لوگوں کو سہولت نہ دے. تو میرے خیال میں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی جبکہ یہ کام مکمل ہونے جا رہا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی اس میں بڑی نمایاں کوششیں رہی. اچھا فاروق ستار صاحب, ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایم این ایز کو بھی فنڈ دیے جاتے ہیں, ترقیاتی فنڈ انہیں بھی دیے جاتے ہیں. تو ریسنٹلی آپ لوگوں کو بھی یہ فنڈ ملے, تو آپ لوگ کیوں نہیں چلے جاتے اپنی پارٹی کا وفد لے کے میئر کے پاس اور انہی فنڈز کی یوٹیلائزیشن کرا لیں, کہ ان سے بات کر لیں جی کون سا کام وہ کرنا چاہتے ہیں, کون سا کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وفاق کے نمائندے کے تحت, تاکہ مسئلہ عوام کا حل تو ہو. دیکھیں صدف, کئی مرتبہ میری سعید غنی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, میں حلفیہ کہہ رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد مرتضی وہاب صاحب سے بھی میری کئی ملاقاتیں رہیں سوشلائزنگ میں, اور میں نے انہیں آفر کی کہ دیکھیں اگر یہ 20 ارب روپے کے کام ہم کرانے جا رہے ہیں اور اس میں ہماری خواہش ہے کہ اگر ہم سیوریج کا کام آپ کریں, ہم سڑکیں بنائیں, یا چلیں سیوریج کا کام ہم کرتے ہیں آپ سڑکیں بنائیں, تو کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو, کمپیٹ کرنے کی بجائے سیاسی جو یہ ہے طنز اور تشنے اور الزام اور جوابی الزام, یار اس سے باہر نکلتے ہیں, آئیں بیٹھ کر مشترکہ طور پر لوگوں. میں ان کے جواب کا میرے خیال میں 6 ماہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی, اس کے بعد جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے جہاں بھی ہوئی ہے میں نے اس بات کو دہرایا ہے. سعید غنی صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ تجویز بہت اچھی ہے, میں اپنے لوگوں سے بات کروں گا اور اگر اس میں کوئی پروگریس ہوئی تو میں آپ سے رابطہ کروں گا, لیکن میرے دونوں بھائیوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. تو اسی لیے دیکھیں ایک فارمل ایک کہتے ہیں نا طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ باقاعدہ خطوط بھی لکھ سکتے ہیں, آپ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی حصہ ہیں, بس سندھ اسمبلی میں بھی ہیں, تو ظاہر ہے جب یہ پیپر ورک ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ پہ چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر ظاہر ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, شکایت بھی آپ کی ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اس کا جواب بھی پھر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی سوشل گیدرنگ میں اس طرح کمیونیکیشن ہونا, تو پھر تو کام ایسے ہی چلے گا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے. دیکھیں میرے خیال میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لیٹر نہیں لکھے ہوں گے, یہ پیشکش کیا ہم نے بذریعہ تحریر نہیں کی ہوگی,
یہ ساری چیزیں ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو براہ راست ملاقات اگر ہو جاتی ہے اتفاقاً اور اس میں بات ہو جاتی ہے اور اس میں یہ کمیونیکیٹ براہ راست ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تو صرف ایک جواب کا انتظار ہے نا. لوگ تو بیانات کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم نے تو دونوں ذرائع سے کیے کہ جب بھی ملاقات ہوئی، جب بھی کوئی بات چیت ہوئی، کہیں پر بھی ملے، میں نے اس بات پر اصرار کیا اور اس بات کو دہرایا. لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں ساری باتوں پہ لڑ رہے ہیں، شدید اختلاف ہے، ہر بات پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کو ایشو ہے، سیاست کر رہے ہیں. لیکن کم از کم پہلی مرتبہ انہوں نے آپس میں دونوں نے باہم مل کر عوام کا سوچا، شہریوں کا سوچا، لوگوں کا سوچا. میرے خیال میں اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پروگرام میں ایک ساتھ سعید غنی بھائی کو لے لیں، مرتضی وہاب بھائی کو لے لیں، مجھے لے لیں، ہم تینوں بات کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح آگے بڑھنا ہے. میں اپنی پارٹی کی ذمہ داری لیتا ہوں. ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم یہ بھی کر سکیں. لیکن آج آپ ہمارے پروگرام سے یہ اعلان تو کر دیں کم از کم. آپ نے بڑی اچھی بات بھی کی، لیکن یہ اعلان بھی ساتھ ہی کر دیں کہ آپ فار انسٹنس اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد یا 10 دنوں بعد آپ ایک وفد لے کے جائیں گے. پیپلز پارٹی سے بھی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات ہوگی اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات ہوگی تاکہ پتہ چل جائے گا مسئلہ کس کا ہے. بات یہ ہے نا کہ بلدیاتی لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں سندھ حکومت کا مسئلہ ہے، سندھ حکومت سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں وفاق کا مسئلہ ہے. تو اب مسئلے تمام تر ایشوز کے اندر پہ سب عام رہے ہیں. آج آپ اعلان کر دیں پھر ایک. دیکھیں میں مطلب یہ کہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ کم از کم 2 یا 3 ہفتے میں میری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے جو کلیدی رہنما ان کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے. میں یقین مانے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے گزشتہ 6 ماہ سے وقت مانگ رہا ہوں، ہمیں وقت نہیں ملا ہے. اسی طریقے سے میری کوشش ہے کہ میں سعید غنی صاحب سے یا مراد علی شاہ صاحب سے بھی ایک ہماری ملاقات ہو جائے، اس کے لیے بھی وقت نہیں ملا. میں نے کئی مرتبہ فون بھی کیے ہیں کہ کم از کم میری مراد علی شاہ صاحب سے بات ہو جائے. بہت ساری باتیں ہیں ملاقات کے ذریعے، ہماری سیٹنگ کے ذریعے طے ہو جائیں گی. ہم مخالفت کریں گے، ہم سیاست بھی کریں گے اور ظاہر ہے کہ جو فیکٹ ہیں وہ سامنے ہیں. اس کی بنیاد پر میڈیا، اینکرز، جرنلسٹ، رپورٹرز وہ بھی طے کریں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یا ایم کیو ایم کہہ رہی اس میں لاجک ہے، اس میں کوئی وزن ہے. اور اس کا جو جواب آ رہا ہے کہ 10 سال میں وفاق سے ہم نے کیا کیا. بھئی K4 کے منصوبے پر 75% کام ہو گیا. یہ پانی اگلے سال جولائی تا دسمبر کراچی کو ملے گا، لیکن اس کی پیریفری میں آئے گا، اس کے اطراف میں آئے گا. اس کی تقسیم کا 75 ارب کا منصوبہ ورلڈ بینک کا آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی، اس کے لیے ہم نے پریزنٹیشن مانگی ہے. ہم نے کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہمیں بلائیں، بیٹھیں، پریزنٹیشن ہمیں دیں، سعید غنی صاحب دیں کہ یہ 75 ارب کے منصوبے پر کتنا کام ہوا اور یہ پانی کی تقسیم اگر یہ طے نہیں ہوئی پمپنگ اسٹیشن کہاں بننے، والو کہاں پر لگنے، کہاں لائنیں بچنی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ باتیں بتا رہے ہیں. یہ باتیں تو نا مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پر ڈسکس ہوتی ہیں. مجھے ایسا امپریشن آ رہا ہے جیسے آپ کے لیے پیپلز پارٹی سے ملنا بڑا کوئی مشکل کام ہے. جیسے ایک عوام سوچے کہ بھائی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، حکومت سے نہیں مل سکتے. تو اس کو بہتر نہیں ہے کہ آن ریکارڈ لائیں، ایک جیسے جب مذاکرات کے لیے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، ایک کمیٹی بنائیں، وقت تشکیل دیں، ان سے ڈیٹ لیں، میڈیا بھی پھر آپ کو اسی حوالے سے کور کرے گا اور ریکارڈ پہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. تو اس کا انیشیٹو پھر شروع آپ ہی کر لیں. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو کیا ہوا ہے اور رائٹنگ میں بھی چیزیں دی ہیں، لیکن میں ایک مرتبہ اور بھرپوری کوشش کروں گا اور وہ لیٹر انشاءاللہ تعالی میڈیا کو ریلیز بھی کروں گا. ٹائم بھی مانگوں گا کہ ہم ڈیلیگیشن لانا چاہتے ہیں، ان ایشوز پر، ان امور پر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کم از کم یہ انصاف ہو سکے. میڈیا کم از کم جج بن کے یہ طے کر دے کہ بھئی ایم کیو ایم پاکستان نے جو اس کی بس میں تھا، جو کوششیں وہ کر سکتے تھے. وفاق میں جتنے سالوں سے بھی ہے گرین لائن مکمل ہونے والی ہے، نیکسٹ 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی یا 6 ماہ میں اگر یہ کام کرنے دے اور یہ این او سی کا مسئلہ نہ اٹھائے. این او سی کا مسئلہ آخری کمپوننٹ میں اٹھ رہا ہے. یہ این او سی کا مسئلہ 3-4 سالوں سے منصوبہ چل رہا تھا، جب نہیں اٹھا. مرتضی وہاب 2.5 سالوں سے میئر ہے، 2.5 سال اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹر رہے، جب یہ مسئلہ نہیں اٹھا اب اٹھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کریڈٹ جا رہا ہے. ریڈ لائن پھنسی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے، پانی کے اوور فلو ہو رہے ہیں، وہاں پر پانی کی لائنیں ٹوٹ رہی ہیں. نہ اہلی ہے، ناقص کارکردگی ہے، ناکامی ہے. اس کا ملبہ کیوں کسی اور پہ ڈالا جا رہا ہے؟ اب تو شرجیل صاحب معذرت خواہ انہوں نے 2 سال کا ٹائم بھی دے دیا ہے کہ 2 سال میں ہو جائے گی کمپلیٹ. چلیں اگر 2 سال میں ہو جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب ہوگا تو ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی انہوں نے کراچی کو دیا. اور یہ شکریہ کیا, یہ ٹیکس تو سارا کراچی والے ہی دے رہے ہیں نا, کون سا احسان کیا جا رہا ہے ان کو یہ دے کر. یہ سارے کام کاش کے ایم سی کے ذریعے سے ہو, ریڈ لائن بھی وہ کر رہے ہیں, گرین لائن بھی وہ کر رہے ہیں, اور ہمارا 20 ارب کے منصوبے ہم بھی بیٹھ کر ان کے ساتھ طے کریں بھائی کس طرح کرنا ہے. تو میں تو اس بات کے لیے تیار ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کم از کم یہ کئی ویسے ورکنگ تو آپ نے بھی کی ہوگی, آپ کے پاس جو فنڈز ہیں آپ کی ورکنگ کے مطابق کراچی کے کون سے ایسے پرائیورٹی پہ حل طلب مسائل ہیں جن کا آپ فوری حل کرنے کے لیے آپ ریڈی ہیں اپنے فنڈ سے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو سیوریج کے کام جتنی جلدی ہوں گے تو اس کے اوپر پائیدار سڑکیں بنیں گی. اگر سیوریج کے کام آپ نہیں کریں گے تو سڑکیں بنیں گی 2 سال میں ٹوٹ جائیں گی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بات تو باہم آپس میں مل بیٹھ کے ہو سکتی نہیں, کہیں سیوریج ہم کریں آپ سڑکیں کریں, کہیں سیوریج آپ کریں سڑکیں ہم بنائیں. تو یہ کام کمپلیمنٹ کریں. یہ کمپٹیشن کا دور نہیں ہے. کوئی ایک جماعت کراچی کے مسائل کو فکس نہیں کر سکتی, کوئی ایک جماعت پاکستان کے جملہ مسائل کو فکس نہیں کر سکتی. اس میں ہمیں اپنے وسائل کو بھی جوڑنا ہوگا, ہمیں اپنی تدبیر کو, اپنے منصوبوں کو بھی آپس میں جوڑنا ہوگا اور مل جل کر کام کرنا ہوگا. جس کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی جماعت آپ کو تیار نظر آئے گی تو وہ ایم کیو پاکستان ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, ورنہ پھر میں یہ کہنے میں حق جانب ہوں کہ آپ اپنے منصوبے مکمل کرتے نہیں. کریم آباد کا بائی پاس, گلستان جوہر کا بائی پاس, کورنگی کا ایک فلائی اوور بننا ہے, اس کے بعد ریڈ لائن آپ دیکھ لیں, پھر ہب ڈیم, ہب کینال کا کیا ہوا, گر گئی, ڈیمیج ہو گئی 13 ارب روپے. پھر اس کے بعد چارائے بھٹو, اس کا جو بارشوں میں حال ہوا, ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا ہے تو میں نے تو منع, ہم تو کبھی بھی نیگوسیشن سے ہم نے فرار اختیار کیا ہی نہیں. ابھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے نا کہ 2 ہفتے میں آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر 3rd ویک ہم آپ سے پھر کانٹیکٹ کریں گے اسی تناظر میں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیا پروگریس ہوئی ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, یقیناً. آئی گیو یو مائی ورڈز. میں اچھا, آپ کو اپنے لفظ دیتا ہوں جی کہ یہ ملاقات 2 ہفتے میں ہو رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ. دیکھیں یہی ہونا چاہیے کہ جماعتیں مل بیٹھیں, کراچی کا مسئلہ حل کریں, ترقیاتی منصوبے جو ہیں انہیں مکمل کریں, پائے تکمیل تک پہنچیں. جو شہریوں کو مسائل ہیں نا, کبھی سڑک پہ پانی ہے, سیویج کا پانی ہے, کبھی ٹریفک چوک ہو رہا ہے, یہ مسئلے حل ہوں گے تو عوام کے مسئلے بھی حل ہوں گے. عوام بھی اب دیکھنا چاہتی ہے کہ ایک پراپر رسمی بیٹھک ہو, ٹیبل ٹاک ہو, وفاق بیٹھا ہو, آپ کے پاس حکومتی نمائندے بیٹھے ہوں, آپ کے پاس اپوزیشن بیٹھی ہو, تو اور سب بیٹھے کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہوں, عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہوں. کیونکہ اب جس طرح ہم نے کل آپ کو سیگمنٹ کیا بھی اور آپ کو دکھایا بھی کہ اب BRT تو اب ہو گئی ہے, 2 سال پہ چلی گئی ہے بات, بٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ دسمبر جنوری تک ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ راستے کھل جائیں گے, عوام کی مشکلات میں تھوڑی کمی آ جائے گی. دسمبر 2025 کی بات کریں, 2025 یا پھر جنوری 2026 تک چلیں راستے تھوڑے بہت کھل جائیں گے. چلیں جی, تو ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پھیپھڑوں کے حوالے سے, کیونکہ آج پھیپھڑوں کی صحت کا عالمی دن ہے. پھیپھڑوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے 2-3 میجر سٹیمولنٹس ہیں جنہیں آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. کچھ آپ کے اختیار میں, کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ ماحولیاتی آلودگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اگر وہ آپ خود سے نہیں پروڈیوس کر رہے تو. سیکنڈلی سگریٹ پینا, تمباکو نوشی جسے ہم کہتے ہیں, اور اینڈ تھرڈلی اٹس پیسو اسموکنگ. پیسو اسموکنگ کے بارے میں یہاں پر ہم لوگ بہت کم بات کرتے ہیں, بہت کم لوگ اویئر بھی ہیں. اگر آپ سگریٹ نہیں بھی پیتے لیکن آپ ایک ایسے ماحول میں, ایک ایسے کمرے میں ہیں جہاں پہ آپ کے ارد گرد لوگ سگریٹ پی رہے ہیں, آپ کسی اسٹیشن پہ کھڑے ہیں یا آپ کہیں پر بھی ہیں, کسی دکان پہ کھڑے ہیں, اسپیشلی کلوزڈ انوائرمنٹ, ایگزیکٹلی, اور آپ وہ انہیل کر رہے ہیں وہی آب و ہوا, تو آپ پیسو اسموکنگ کا شکار ہو رہے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق اسموکنگ سے زیادہ ڈینجرس ہے پیسو اسموکنگ. بالکل ایسے ہی آپ صحیح بتا رہے ہیں. اور اگر ہم کچھ اسٹیٹس کی بات کریں تو عالمی ادارہ صحت یہ بتاتا ہے کہ ہر سال بیکاز اس سے بہت ساری پھیپھڑوں کی بیماریاں, اس میں کینسر بھی ہے, تو بہت ساری اموات اس وجہ سے ہوتی ہیں. 65 ملین لوگ جو ہیں وہ پھیپھڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس میں ایک بڑی وجہ دنیا میں موت کی تیسری ہے, وہ آپ کے لنگ سے جڑی جو ڈیزیزز ہیں وہ ہیں. تو اسی حوالے سے پاکستان میں کیا صورتحال ہے, اور آج کے دن کا مقصد بھی یہی ہے جو ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں امیونالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر فیصل اسد صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل فار جوائننگ
joining us. सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब ये तीसरी बड़ी वजह है लंग्स से होने वाली बीमारियां, मौत की, इज इट ट्रू? जी बिल्कुल सही बात है, और उसकी आसान से समझ में आने वाली वजह यह है कि हम जो अपने बैरूनी दुनिया से ताल्लुक़ में हमारी बॉडी आती है वो या तो खुराक के ज़रिए आती है या सांस के ज़रिए आती है। और अगर हमारा माहौल ठीक नहीं है, कुछ बातों का जिक्र कर दिया साइम साहब ने, हमारी अपनी आदत व अतवार ठीक नहीं है, और दूसरों की मुश्किलात से हम अगर उनका सामना भी कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है और हम मौजूद हैं, और ये सब सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। और क्योंकि जो ऑर्गन इन्वॉल्व है इसमें रिसीविंग एंड पर वो हमारे फेफड़े हैं, तो ये पूरी दुनिया में पाई जाने वाली बीमारियों की बहुत बड़ी वजह इन्हीं फेफड़ों के सबब होती है। लंग कैंसर जैसे आपने जिक्र किया, ये वाक़यतन जानलेवा बीमारी है। न सिर्फ ये, बल्कि जो माहौलियाती आलूदगी से, सिगरेट से, और बहुत सारी चीज़ें जो हम आर्टिफिशियल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गिरदो पेश में, ये जो एलर्जी की बीमारी है सांस की नालियों की, जिनमें एज़मा हम कहते हैं ख़ास तौर पे, ये बहुत ज़्यादा हमें मुतासिर करता है, बच्चों से लेके बड़ों तक। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। तो डॉक्टर साहब, अब कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे हम अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकें या अपने लंग्स को हेल्दी रख सकें? जी बिल्कुल, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब हमें समझना होगा बहुत सारी जिहतों के साथ। आज जो दिन मनाया जा रहा है, इसका मकसद ही यही है कि हेल्दी लंग्स, हेल्दी लाइफ। अगर आपके फेफड़े सेहतमंद होंगे, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? जो आपने जवाब दिया, कुछ बातें हमें खुद करनी है, कुछ में हमें हिस्सेदारी करनी है। खुद जो हमने करना है, तंबाकू नोशी की हर शक्ल से हमें बचना है। सिगरेट हो, शीशा हो, ई सिगरेट हो, वेपिंग हो, पैसिव स्मोकिंग। लेकिन लोग तो वेपिंग को, ई सिगरेट को और स्पेशली शीशा, इससे तो कुछ समझते ही नहीं, इसे समझते हैं हार्मलेस है। ठीक है, इसके बारे में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह में बता दूं कि जहाँ तक शीशे का ताल्लुक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। CDC की वेबसाइट पर, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जाके देखा जा सकता है। शीशे का जो एक हेड है वो इस वक्त तकरीबन 9 पैकेट सिगरेट के बराबर है, द वॉल्यूम ऑफ स्मोक इट प्रोड्यूसेस। यहाँ तो ये बात रही। वेप और ई सिगरेट ये टॉक्सिक लंग इंजरीज कराती हैं, अब साबित हो चुका, ये पब्लिश हो चुका। तो ये पहला काम है हमें करने का यही है, जो हमें याद रखनी चाहिए, स्मोकिंग से बचना है, आपकी हर शक्ल से बचना है। दूसरी बात, अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा, पूरी बॉडी सेहतमंद होगी, आपके फेफड़े भी सेहतमंद होंगे। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद हम नहीं कर पाते लेकिन फिर भी हमें से ख्याल करना है, वो एक्सरसाइज है। जितने आपके टांगों के पट्टे मजबूत होंगे, ये कुदरत ने कमाल शाहकार इंसान बना रखा है कि फेफड़ों का जो दूसरा सिरा है वो उसने टांगों के पट्टों में रखा हुआ है। जितने ये ताकतवर होंगे उतने फेफड़ों की सेहत बेहतर रहेगी। जो बीमार हो जाते हैं फेफड़ों की बीमारी से, जब उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लिए जाया जाता है तो उनकी एक्सरसाइज उनके हाथों से नहीं कराई जाती, उनके पैरों के मसल से उनकी बुनियादी तौर पर एक्सरसाइज कराई जाती है। तो हम इसकी नौबत ही क्यों आने दें, हम खुद। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर चौथी बात जो इनफरादी तौर पर की जा सकती है, ख़ास तौर पर जिनको फेफड़ों की बीमारियाँ हैं, अपने डॉक्टर से रुजू करें और हिफाजती टीके लगवाएं। ये जान बचाने के बराबर होते हैं हिफाजती टीके। उसमें फ्लू वैक्सीन है जो हर साल लगती है, और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो खुसूसी तौर पे लगाई जाती है डिपेंडिंग एज ऑफ द पर्सन, निमोनिया की से बचाव की वैक्सीन। 60 अबव। इसका फायदा क्या होता है? निमोनिया की इन हॉस्पिटल डेथ है, वो आपको शायद यकीन ना आए, हार्ट अटैक से ज्यादा है। हॉस्पिटल में आने के बाद अगर सिवियर निमोनिया किसी को हुआ है, खासतौर पर बुजुर्गों को, क्यों एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। इससे मजमूई तौर पे जो हमने बातें की उनसे भी बचा जा सकता है और हिफाजती टीकों से भी। यानी कि अक्सर मैंने देखा है जो एल्डरली जिन्हें निमोनिया हो जाए फिर उनका हार्ट इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। वो भी शुरू होते हैं, ये भी आप काफ़ी हद तक ठीक बात है। एक और बात भी आपके प्रोग्राम के तबस्सुस से, जहाँ हम हैं अगर वो इन्वायरमेंट, वो गिरदो पेश साफ़ है तो हमारी सांस साफ दाखिल हो रही है। अगर वो साफ़ नहीं है, भले वो हमारे किचन हो, भले वो हमारा घर हो, अगर हमने उसमें सफाई के लिए केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं, क्लोरॉक्स, डिटॉल जो भी होते हैं, ये हमारी सांस के ज़रिए अंदर जाएगा। तो हम इंडोर्स हों तो भी, हम घर से बाहर हैं तो भी, अगर हमारा माहौल साफ़ है तो हमारी सांस साफ़ है, हमारा माहौल साफ़ नहीं है तो सांस साफ़ नहीं है। यहीं से बात ऐड कर देनी चाहिए कि अब हमने आगे बढ़ना है। अब ये सिर्फ इनफरादी सतह का मामला आपने भी फरमाया नहीं रहा, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा इनिशिएटिव लीजिए, अपनी कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव लीजिए, उनमें पार्टिसिपेट करें। दरख्त लगाने से लेकर, दरख्तों को काटने से बचाने से लेकर, वाटर प्रिजर्वेशन से लेकर, गंदगी को दूर करने से लेकर, वेस्ट डिस्पोजल से लेकर, ये कम्युनिटी बेस्ड हमें काम करने होंगे। पढ़े लिखों के माशरों में ये इनिशिएशन कोई भी ले सकता है। सही बात है। फिर अगर बड़ा कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट सतह पर लिया जाता है, सब में अवेयरनेस आ रही है, आपके प्रोग्रामों से माशाल्लाह अवेयरनेस आ रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो बड़ा अगर कोई इनिशिएटिव है उसमें पीछे ना हटे। ये आगे बढ़ने का वक्त है, हमारे लिए भी, मरीजों के लिए भी, आम पब्लिक के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो इसमें जब तक सब हिस्सा, आपने अपना हिस्सा डाला, प्रोग्राम किया,
हमें हिस्सा डालना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है फेफड़ों की सेहत के हवाले से, मैं डॉक्टर से भी कहता हूँ सबके सबसे कि आप सिर्फ डॉक्टर ना बने, आप हेल्थ एडवोकेट भी बने। आप सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं या फिजिशियन ने नहीं बताना लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। आप इन्फ्लुएंसर बने, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस लेकर आप हर शख्स जो जान गया है इस बारे में कि इससे कैंसर होता है, इससे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, वो दूसरे को अपनों से शुरू करें, अपने प्यारों से शुरू करें, अपने दोस्तों के सर्कल में बहुत अच्छे तरीके से उनको बार बार अप्रोच करें कि इससे बचाव मुमकिन है इन बीमारियों से। तंबाकू नोशी भी छोड़ें, अपनी आदत और अतवार को साफ रखें। हमारा तो दीन हमें बताता है कि ये सफाई पे मबनी है, निस्फ ईमान से भी ज़्यादा है। मैं कहता हूँ अपनी ज़ाती आदत और अतवार को पाक रखने से लेकर, माहौल से लेकर, ग़िज़ा से लेकर हर चीज़। और साइम ने बहुत अच्छी बात कर दी, मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे ये भी सोचना चाहिए कि मैंने एक फ़ैसला किया, लेकिन जो बराबर में बैठा है वो नहीं पीता, मैं इसकी हक तलफी क्यों कर रहा हूँ उसको बीमारी ट्रांसफ़र करके। अग्रीड। तो ये हमें बड़ा सोच समझ के एक और भी तो अब एक फैक्टर ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं कराची की बात करूं, कराची में आबो हवा वी ऑल नो, ट्रैफिक जाम होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिस तरीके से हमारे माहौल में अब सिरायत कर चुकी है, वी ऑल नो अबाउट दैट। एक शख्स ना सिगरेट पीता है, ना वो शीशा पीता है, ना वो ई स्मोकिंग करता है, बट फिर भी आफ्टर लाइक 10-15 ईयर्स अगर उसको लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है? और दूसरी बात ये कि वो अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकता है? गर्द आलूद हवाएं, इवन अभी स्मोक का सीजन लाहौर में आ जाएगा, उसमें क्या? अच्छा देखिए ना, अब क्या कर सकते हैं, बात वही है कि आप अपनी सतह पर क्या कर सकते हैं और बड़ी सतह पर, बड़े उस पर कॉन्वेक्स पर आप क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लेने वो लेने, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में शऊर कहाँ जा रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की, ये जो कार्बन फुट प्रिंटिंग है, इसके लिए हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। हम उस पर जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे, लेकिन मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास एक गाड़ी है और वो उसमें से बहुत ज़्यादा इंजन उसका मैंने मेंटेन नहीं किया और बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है गाड़ी, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं उसका ख्याल करूँ, अपने आप को बचाऊँ, दूसरों को बचाऊँ? यही मिलकर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना जो आ रहा है। फिर अगर इनिशिएटिव भी आता है, गवर्नमेंट भी अपना अच्छा डाले, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारी जो आइस इंजन से लेकर और इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ, इसकी तरफ जाएं बतदरीज, उसके पैसे ऐसे रखें, उसमें टैक्सेस कुछ ऐसे रखें कि आम आदमी की खरीद में रहे, वो क़ुव्वत खरीद में रहे। फिर माहौल, जैसे साहिब आप कह रहे हैं कि मैं जो कर सकता हूँ मुझे वो लाजमी करना है, जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए मैंने इज्तिमाई प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाना है। मैं अपने गिरदो पेश का माहौल तो साफ़ कर सकता हूँ, कचरा तो ठीक तरह डिस्पोज कर सकता हूँ। फिर वही बात कि जब इनिशिएटिव भी आएंगे, अपनी मोटरसाइकिल ठीक करा सकता हूँ, खुद सिगरेट पीना छोड़ सकता हूँ, किसी को अप्रोच कर सकता हूँ, कोई बीमार हो जाए उसको मशवरा दे सकता हूँ, नज़रअंदाज मत करो, जाकर डॉक्टर से रुजू कर लो, मैं उसकी माली मदद कर सकता हूँ। बहुत तरीक़ों से इसमें हिस्सा डाला जा सकता है। जब तक हम सब चिप इन नहीं करेंगे, हर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करके इसमें हिस्सा नहीं डालेगा, जब तक ये काम नहीं होगा। मैं तो डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं तो छोड़ें, आप इसमें एक्टिव रोल प्ले करें हेल्थ एडवोकेसी का। आप ये ना समझें कि मेरी बात मानी नहीं जाएगी, मैं इतना टाइम क्यों लगाऊं। आपके 10 नुस्खों से बेहतर है कि आप दिल से किसी से बात करें और सिगरेट पीना छोड़ दें, मिसाल के तौर पर। तो सब हम बहुत तरीकों से इसमें शामिल हो सकते हैं और बेहतरी आ सकती है। पूरी दुनिया ने नमूना पेश कर दिया। और डॉक्टर साहब, कोविड के टाइम में हमने देखा कुछ ज़ाहिर हर कुछ ऐसी डिजास्टर होते हैं या क्राइसिस होते हैं, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी भी साथ में आती है, कुछ सीखते भी हैं आप। हमने सीखा था जी अपने हाथों को साफ रखना है, हमने डिस्टेंस रखना है बात करते हुए, और हमने जी मास्क लगाना है, बिला वजह अपने चेहरे को, आंखों को टच नहीं करना है। वो आदतें हमने तर्क कर दी, हमें लगा वो सिर्फ कोविड के लिए थी, लेकिन यही हमें गर्द आलूद हवाओं से भी बचा सकती है। बिल्कुल सही बात है ये। देखिए मुझे पता है मिसाल के तौर पे कि मैं किन किन चीज़ों से मुझे हसासियत है, तो मेरा अपना ज़ाती फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं अवॉइड करूं जहाँ तक मुमकिन है। फिर मैं देखा काम की जगह हो या कोई भी जगह जो मैं नहीं कर सकता, वह मास्क का इस्तेमाल करूं। मुझे पता चल गया मिसाल के तौर पे कि मुझे नज़ला बुखार खांसी हो चुका है, तो मुझे फिर लोगों से हाथ नहीं मिलाना, मुझे अपनी खांसी को, अपनी छींक को कैसे रोकना है, रुमाल से, टिश्यू पेपर से या अपने एल्बो से, या सिक लीव लेना है। हमारे हर किसी को हर लिहाज से इसमें अपना हिस्सा डालना होगा, तब जाके ये इज्तिमाई जिम्मेदारी। सर एक बस लास्टली आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, इस वक्त कराची में डेंगू और मलेरिया अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों के बाद, हालिया जो बारिश हुई हैं उसके बाद हमने देखा कि डेंगू में, मलेरिया में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है मच्छरों की अफजाइश में। अब लोग क्या करें, उससे बचाव के लिए अपने घरों में स्प्रे करते हैं। क्लोज इन्वायरमेंट में स्प्रे करना, और स्प्रे में टॉक्सिन्स भी होते हैं ऑब्वियसली, ये कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। हम तो किचन के धुएं की बात कर रहे हैं कि अगर वो उसकी निकासी ठीक नहीं है, एग्जॉस्ट ठीक नहीं है, वेंटिलेशन ठीक नहीं, तो सांस को मुतासर करेगा। ये जितने भी हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो फ्लोर की सफाई के लिए हो, वो इंसेक्टिसाइड्स हो, इनको बहुत एहतियात से, बहुत जिम्मेदारी से समझ रहे, वो ग्लोब जलाना हो,
घर में, अगर ये क्लोज एनवायरनमेंट में आप करेंगे जहाँ वेंटिलेशन नहीं होगी, ये आपकी सेहत को लाजमी मुतासिर करेंगे। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, हम इस वक्त वो सांस ले रहे हैं जितनी सांस इस कमरे में अच्छी या बुरी मौजूद है। अगर इस कमरे में किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो वेपोराइज होता है, हवा में जाता है, वो मेरी सांस के जरिए हमारी सांस में लाजिम शामिल होकर मेरी बॉडी में भी जाएगा। उसका नुकसान कितना होगा डिपेंड करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी हवा में मौजूद है इस वक्त और कितने लोग मौजूद हैं, और वेंटिलेशन किसी हद तक है भी क्या बिल्कुल नहीं। तो हम तो स्प्रे करने का तरीकाकार हमें ये बताया गया, स्प्रे करके पंखे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, और फिर आप वहां पर मौजूद ना हो। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप उस हवा में सांस ना ले रहे हो। उसमें रिकमेंडेशन टाइम होता है कि कब आपने इसको खोल देना है, वेंटिलेशन को वापस ठीक कर लेना है और फिर उस जगह पे आपने दाखिल होना है। अगर आप इस क्लोज एनवायरनमेंट में स्प्रे करते हुए मौजूद हैं उसके बाद वहां पर, या आप वहीं पर रहते हैं या विदाउट वेंटिलेशन दोबारा उस माहौल में दाखिल हो जाते हैं, इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, आपने बड़े ज़बरदस्त हमें मशवरे दिए, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर फैसल असद हमारे साथ मौजूद थे। और देखें जी, एहतियात आप करेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ जी, Why are you laughing? I'm just surprised about the next story. जिस तरह का गेम अब आपको हम बताने जा रहे हैं, चिन्योट क्यों मतलब क्यों होती है ये? मैं खुद समझने से कातर हूँ। वैसे ये बड़ा एक स्पोर्ट है और बाकायदा इन जिन इलाकों की हम बात करने जा रहे हैं, तमाचे मारना इज अ स्पोर्ट। यस, थप्पड़ मारना इज अ स्पोर्ट। वैसे कभी आपने सुना होगा, शायद ये ना सुना हो, लेकिन वो आपको पता है कि दिस इज अ प्रॉपर स्पोर्ट, फेस स्लैपिंग वाली। इसमें द ओपोनेंट स्लैप्स ऑन योर फेस और आप उसके फेस पे स्लैप करते हैं, और जो एंड तक भी मारते हैं एक मुल्क में। तो अब बेसिकली चिन्योट के नवाही इलाके में तमांचादार कबड्डी का दंगल सज गया है, और खिलाड़ियों की बर्क रफ्तारी, घूंसों और तमाचों की बारिश ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मतलब शायकीन में कैसे झूम रहा है, तमाचे से झूम रहा है, कैसे झूम रहा है? आइए फिर ये रंगारंग मनाजिर देखते हैं अमीर उमर चमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट के नवाही गांव चक नंबर 238 में तमाचेदार कबड्डी का रवायती मुकाबला सजाया गया। अमजद माची और फरूक पठान की टीमें आमने सामने आईं तो मैदान में घूंसों और तमाचों की गूंज, खिलाड़ियों का जुर्रतमंदाना खेल और तमाशाइयों के नारों ने माहौल को बिजली की सी तेजी बख्श दी। दोनों टीमों ने एक दूसरे पर जरगार की तो मंजर देखने वाला था। खेल जड़ा इनू तुसी मजीद वधाओ, जेड़े बच्चे गलत कम्मा ते इन्हां हटना चाहिए और खेडां च हिस्सा लेना चाहिए। शायकीन अपने मनपसंद खिलाड़ियों के दाव पेच और जवाबी वार देखकर झूम उठे। कबड्डी का ये दंगल गांव की रौनकों को चार चांद लगा गया। असहाब शिकन मुकाबले के बाद बारी मारी अमजद माची की टीम ने। जीत के साथ ही खिलाड़ी और तमाशाई जश्न में ढोल की थाप पर रक्स करते नजर आए। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज, चिन्योट। अच्छा, वैसे हम इतना हैरान हो रहे थे, आपने कभी गधा गाड़ी रेस नहीं देखी? ब्रेक ले रही हूँ। हाँ, चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपने ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल का जवाब भी दिया था, अब मैं दोबारा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी आपने वैसे कभी ड्रोन इस्तेमाल किया? मैं चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है, और दुनिया भर में आजकल तो भाई अब क्योंकि उसमें कैमरा भी होता है तो वो जो शॉट आता है, एरियल व्यू आता है, बड़ा हसीन लगता है अगर आप वीडियोस और रील्स और यूट्यूब आपका चैनल है। लेकिन कहते हैं ना, अब ज़ाहिर है दुनिया काफ़ी आगे निकल गई, अब इसमें नई नई जिद्दत आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आम हो गया है ड्रोन का इस्तेमाल। हम देख रहे हैं तो आम शहरी भी ज़ाती तौर पर देख रहा है, वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब शौक़ आपका इससे भी आगे जुनून की हद तक बढ़ जाए तो फिर ऐसा ही कुछ होता है, जो कि कराची के शहरी हैं, उन्होंने कर दिखाया। रिहायशी हैं सैयद अमीर हमजा, और सिर्फ 14 साल की उम्र है, उन्होंने पाकिस्तान के यंगेस्ट FPV ड्रोन ऑपरेटर होने का एजाज़ हासिल किया। लियारी में जितना टैलेंट है ना, मैं डे वन से कहता हूँ कि लियारी इज़ वेरी टैलेंटेड। अमीर हमजा ने इंटरनेशनल मुकाबले में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। उन्होंने सिमुलेटर के जरिए ड्रोन उड़ाना सीखा और अब रियल लाइफ में FPV ड्रोन उड़ाने के चैंपियन हैं। तो जनाब, ये FPV ड्रोन क्या है, ये इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ होनहार यंग टैलेंट से अमीर हमजा मौजूद है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच हमजा एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। बताइएगा ड्रोन में दिलचस्पी कैसे हुई और किससे मुतासर होकर आपने ड्रोन और ये वैसे हमें पहले ये भी बताएंगे, ये सब है क्या आपके पास? देखें, ये है FPV ड्रोन और ये इसका कंट्रोलर जिससे इसको हम लोग फ्लाई करते हैं, और दीज आर गॉगल्स जिसके अंदर जो कैमरा इस पे माउंट है उसकी लाइव फुटेज हमें इस पे मिलती है। अच्छा, वैसे आप इसको स्टैंड बाय करके मैं दिखा सकते हो कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हो, कैसे उड़ाते हो? ये गॉगल्स कहाँ पर, मतलब हाउ डू यूज़ इट? अभी मतलब आपको फ्लाई करके देखो। हाँ, फ्लाई करोगे? हाँ, वाह, करो। साथ-साथ आप बातें भी हमसे साथ-साथ में बताते भी जाओ आप क्या कैसे इसको क्या कर रहे हो, क्लिप लगा रहे हो?
اچھا یہ ہمیں آپریٹ بھی کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. پہلے ہمیں کنٹرولر اس کو ویسے ہاں اس کی جوائے اسٹکس لگانی پڑتی ہیں. اس کی جوائے اسٹکس لگا رہے ہو, رائٹ. جوائے اسٹکس کنٹرولر کے اندر ہی ہوتی ہیں. فٹ. نائس. ہاں وہ کمپوننٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ جوائے اسٹک ماؤنٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ گوگلز ہیں. ہاں اب یہ بیپ اس نے ساؤنڈ کیا, اس کا مطلب اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہمیں گوگلز آن کرنا ہے. اچھا یہ گوگلز آن ہو گئے. یہ دیکھیں ریموٹ کنیکٹ ہے. تو اب یہ آپ گوگلز کو ڈرون کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہو. جی. اوکے اوکے. یہ کنیکٹ ہو گیا. آپ پہن لو نہیں آپ جیسے کمفرٹیبل ہو. ہاں تو یہ دیکھیں جی اتنے سارے گیجٹس ہیں. ویسے میں تو کنفیوز ہی ہو گئی ہوں. یہ ہمیں حمزہ ہی بتائیں گے کہ کیسے ہوگا. پہلے تو ایسے دیکھنا پڑتا تھا آسمان میں کہ ڈرون جا رہا ہے, اکثر تو اب غائب ہم ہو ان جاتا گوگلز تھا. کے تھرو دیکھ رہے ہیں. جی ابھی جو اس کے اندر فوٹیج ہے وہ اس میں آ رہی گوگلز. آپ تو میٹا سے بھی آگے نکل گئے نہیں, میٹا کے جو گلاسز آ گئے ہیں. تھوڑا ذرا فلائی کریں اس کو. اوکے نائس, ویری نائس. یعنی کہ حمزہ جو ہے وہ ساؤنڈ ویسے کافی زیادہ ہے. اچھا حمزہ اگر میں یہ گوگلز پہنوں تو مجھے کیا ویو آئے گا ویسے؟ کیمرے کا ویو آئے گا. میں نہیں آپریٹ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا پاسبل نہیں ہے, تو جو آپریٹ کرتے ہیں وہی گوگلز پہنتا ہے. اور یہ فرسٹ پرسن ویو آتا ہے اس کے اندر. جی فرسٹ پرسن ویو آتا ہے. یہ باقی دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ FPV ہے لیکن یہ ریسنگ ڈرون ہے اور وہ کمپنی میڈ ہے, DJI کمپنی میڈ ہے. اور یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے, ہینڈ یہ میڈ. آپ کے ہاتھ کا بنا؟ جی. اس میں کتنا ٹائم لگا حمزہ آپ کو؟ سوری نو ایشو. اسے بنانے میں جب میں لائک 8 to 10 ایئرس کا تھا تب مجھے ڈرونز کا شوق پاپا سے آیا تھا. اور پاپا بھی میرے جو ہیں سنیمیٹوگرافر ہیں, فلمس وغیرہ شوٹس وغیرہ کرتے ہیں ڈرونز کے. تو اب یہ جو ڈرون ہے کافی الگ ٹیکنالوجی ہے, تو پاکستان میں اس کے بارے میں اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ یہ ڈرونز ہوتے کیا ہیں. اور جیسے پرانے اولڈ ٹائمز میں لوگ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کرتے تھے فلمز وغیرہ کے لیے, اور ابھی ڈرونز آ گئے تو انہوں نے اس انڈسٹری کو کافی ایزی بنا دیا, کریٹیو بنا دیا. ورنہ تو وہ کرین کے تھرو کیمرہ ہوتا ہے, اس کو آپریٹ ایسے کر رہا ہوتا ہے, یو نو رننگ ایفیکٹ جب اگر دینا ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ آپ خود اسمبل کرتے ہیں, اس کا سافٹ ویئر آپ خود پروگرام کرتے ہیں؟ اس کا الگ سے سافٹ ویئر آتا ہے بیٹا فلیٹ. سب سے پہلے ہمیں پارٹس پرچیز کرنے پڑتے ہیں اور انہیں اسمبل کرنا ہوتا ہے, جس کے اندر جیسے موٹرز ہوتی ہیں 4 پروپیلرز, فلیٹ کنٹرولر جو برین ہوتا ہے ڈرون کا, اور اس کے اندر ہوتا ہے ویڈیو ٹرانسمیٹر. یہ کیمرہ ہے اس کا اور یہ ویڈیو ٹرانسمیٹر, جس کے تھرو میں گوگلز میں فوٹیج ملتی ہے. اور اسے پاور دینے کے لیے ایک بیٹری چاہیے ہوتی ہے, 4S 5S 6S, ڈفرینٹ پاورز ڈفرینٹ ڈرونز کے لیے ڈفرینٹ بیٹریز ہوتی ہیں. آپ نے اسے اسمبل کرنا ہوتا ہے. پھر یہ جو اس کے اندر فلائٹ کنٹرولر ہوتا ہے اس سے آپ نے خود کوڈنگ دینی پڑتی ہے کہ آپ نے بھائی آپ کا ہاتھ کس ریٹس پر سیٹ ہے, کس سینسٹیوٹی کس سیٹنگس پر سیٹ ہے, آپ نے اسے خود بتانا پڑتا ہے. اچھا تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بس آپ نے یہ ریموٹ اٹھایا اور آپ اسٹارٹ ہو گئے. نہیں, اس کی ٹریننگ لی آپ؟ جی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. ابھی مجھے 4-5 ایئرز ہو گئے. 4-5 ایئرز ہو گئے. اس سے آپ تب تک فلائی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے کم سے کم 1000 آورز سیمولیٹر پہ کمپلیٹ نہ ہو. 1000 آورز سیمولیٹرز پہ ہونے چاہیے. تو جس مقابلے میں آپ نے گولڈ میڈل لیا تو اس میں کمپٹیشن آپ کے اگینسٹ کمپٹیشن کیا تھا, اور آپ کو کس بات پہ زیادہ ہائی لائٹ کیا تھی آپ کے اس کمپٹیشن کی؟ اس جو سیمولیٹر ہے جس پہ میں پریکٹس کرتا ہوں وہ بیسکلی ایک لیپ ٹاپ PC کچھ بھی ہو آپ اس میں انسٹال کریں, $7 to $6 کی وہ آتی ہے. سیمولیٹر پرچیز کرنا پڑتا ہے. اس میں بس آپ کو ایک کنٹرولر کی نیڈ ہوتی ہے اور کیبل C ٹائپ کیبل سے آپ کنٹرولر کنیکٹ کریں اور اس میں پریکٹس کریں. اور اس سافٹ ویئر میں ایک ٹورنامنٹ آیا تھا لفٹ آف پرو لیگ کے نام سے, اور اس میں تقریباً 26 کنٹریز کے لوگ تھے, مطلب نیشنل ٹورنامنٹ تھا. اور اس میں 421 پلیئرز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اس کے ہمیں تقریباً 1 مہینہ ملا تھا کہ آپ نے 1 منتھ میں آپ کو اس کو پورا فنش کرنا ہے. اور اس کی ڈفرینٹ ٹرائی آؤٹس ہوتی تھی, جیسے ایک دن میں آپ کو 3 ٹرائی آؤٹس ملتی ہیں. اگر آپ ایک دفعہ آپ نے کریش کر دیا آپ کی 1 ٹرائی آؤٹ ضائع. ویری ٹف. تو اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے اس کے اندر پریکٹس موڈ بھی ملتا ہے, جس سے آپ پہلے پریکٹس کریں پھر ٹرائی آؤٹس پر جائیں.
اور اس میں شروع کے ڈیز میں تو کافی مشکل تھا یہ کہ اتنے مطلب اس میں میری انسپریشنز بھی تھی جن سے میں نے اس میں ڈرون سیکھا بھی تھا, انہوں نے گائیڈ بھی کیا تھا. اور میں نے اس میں پھر پریکٹس کی کافی. شروع کے 15 ڈیز میں نے پریکٹس کی, ٹرائی آؤٹس نہیں کی. دین میں نے شروع میں پھر ٹرائی آؤٹس لینا اسٹارٹ کی. فرسٹ ٹرائی آؤٹ میں نے کریش کر دیا, لیکن میں نے ہار نہیں مانی. میں نے پھر اور زیادہ پریکٹس کی. پھر اینڈ کے 10 ڈیز میں نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی کرنا چاہیے. پھر میں نے پورے دن رات بیٹھ کے اسٹڈیز کو بھی ساتھ مینیج کرنا تھا, کیونکہ کلاس بھی میری اس ٹائم پہ تھی اور مجھے اس ٹائم اسٹڈیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا. لیکن اس لیڈ میں نے سوچا تھا کہ میں نے پاکستان کا نام لانا ہے, کیونکہ پاکستان میں کسی کا بھی نام نہیں ہے. کیا بات ہے. پھر میں نے تو آپ سیلف ٹاٹ ہیں جی, آپ نے خود ہی سیکھا, خود ہی سمجھا, خود ہی ڈیولپ کیا. خود ہی سے سیکھنا مشکل ہے, کیونکہ میرے پاپا بھی جو ہے سنیمیٹوگرافر ہیں, انہوں نے میری بہت ہیلپ کی اسے سیکھنے میں. اور انہوں نے سیمولیٹر کا بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اس پہ پریکٹس کرو, یہ زیادہ ایزی ہے. لولی. اچھا ہم سے ایک بات بتاؤ کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں فلڈ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی, تو ریسکیو اینڈ ریلیف کی ایکٹیویٹی میں ہم اس ٹائپ کا ڈرون کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جیسے وارز وغیرہ ہوئی تھی, اس میں بھی آپ نے ڈرونز کے بارے میں سنا تھا. اور ڈرونز جو ہے بہت سارے کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں, جیسے فلمنگ اور موویز وغیرہ میں ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے. ڈرونز ریسکیو کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جیسے ابھی وارز میں بھی استعمال ہوئے تھے, تو ریسکیو کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے اس پہ ہم لوگ کوئی بھی فرسٹ ایڈ وغیرہ ماؤنٹ کر کے وہاں بھیج سکتے ہیں ایزیلی. رائٹ. اور ہمیں لگے خاص طور پہ صرف یہی نہیں بلکہ کہیں پر لوگ پھنس جائیں تو وہ جگہ اسپاٹ کرنا بھی بڑا آسان ہو سکتا ہے. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں سمندر میں لوگ نہاتے ہوئے, وہاں لائف جیکٹس نہیں ہوتی ان کے پاس, تو وہ سچویشن میں کارآمد ہو سکتا ہے. سیلاب میں کہاں پر ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہوتی, لیکن ڈرون وہاں پہ جا کے بڑی نشاندہی کر سکتا ہے. ویسے آپ کی کیا ارادے ہیں آگے جا کے؟ آپ نے فلم کی طرف جانا ہے, اسی کنٹینیو کرنا کیا آپ نے؟ میرا ایم یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں, لائک آرمی میں جاؤں اور آرمی میں جا کے ڈرون فلائی کروں. کیونکہ وہ ابھی جیسے یوکرین وغیرہ میں بھی ڈرونز زیادہ تر سولجر سے زیادہ ڈرونز ہوتے ہیں وہاں پہ بارڈر کے اوپر, کہ وہ سیفلی اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. اور میں نے یہی سوچا کہ میں آرمی میں جاؤں اور وہاں ڈرون فلائی کروں, ڈرون کے سیشنز دوں. کہ میں آرمی سے یہی کہتا ہوں, گورنمنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ مجھے ہائر کریں اور میں ان کے لیے کچھ کروں. کیا بات ہے, یہ جذبہ ہے نا ہمارے نوجوانوں کا. اچھا حمزہ مجھے ایک بات بتاؤ, وہ یہ تو آپ نے کہا کہ یہ تو آپ کا FPV ڈرون ہے, دس ون, ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا فائٹر ڈرون ہے, فائٹر ڈرون کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں فائٹر نہیں, ریسنگ ڈرون ہے. سوری, ریسنگ ڈرون. ریسنگ ڈرون, یا ریسنگ ڈرون کیا ہے؟ یہ جو ہے سنیمیٹک. ریسنگ کیا ہے ذرا بتائیں, کس ریسنگ جیسے گرفن کمپٹیشنز ہوتے ہیں دبئی وغیرہ میں, اس میں ڈرونز کی ریسنگ ہوتی ہے, وہ یہ اس کے لیے کام آتا ہے. اچھا, تو مطلب اس میں آپ کی اسپیڈ اچھی ہونی چاہیے اور آپ دشوار گزار رستوں سے اس کو گزار لو, یہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. ریئل ٹائم ویڈیو گیم لگ رہا ہے مجھے تو. نہیں ایسے ہی ہے. اچھا, اور یہ آپ نے خود بنایا ہے جو آپ کا ریسنگ ڈرون؟ اور یہ بھی خود بنایا. یہ ان کا اکوپمنٹ آپ کہاں سے اکٹھا کرتے ہو؟ آن لائن منگواتے ہیں. آن لائن منگواتے ہو؟ اچھا, اور یہ آپ کو اسمبل کرنا کس نے سکھایا ہے؟ اسمبل میں ٹیوٹوریل یوٹیوب سے دیکھ کے بس سیکھا ہے. خود دیکھ کے. کیا بات ہے, آج کل یوٹیوب سے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اینڈ ہی از جسٹ 14 ایئرز اولڈ. تو میں کہتی ہوں زبردست بھائی, اور جو انہوں نے کمپٹیشن بھی جیتا ہے. اچھا, ویسے پاکستان میں اگر ہم لوکلی بات کریں تو ڈرون ریسنگ وغیرہ ہوتی ہے, مقابلے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں ایک دو جگہ ہی ہوئی تھی, لیکن اتنی زیادہ پاکستان میں نالج نہیں ہے لوگوں کو, مطلب پتہ بھی نہیں اس بارے میں, تو اتنی نہیں ہوتی. زیادہ تر باہر ملکوں میں ہوتی. اچھا, آپ ظاہر ابھی خود بہت چھوٹے ہیں, لیکن اگر کوئی آپ سے سیکھنا چاہے تو آپ اس کو یہ ایجوکیشن دیں گے, انفارمیشن اس کو دیں گے, آگے فارورڈ کریں گے؟ جی, میں نے جو ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, جیسے بے نظیر یونیورسٹی, علما یونیورسٹی اور MIT یونیورسٹی. اور میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں, میرے فرینڈس ہیں کافی, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ڈرون سکھاؤ. تو میں نے ان سے کہا ہے آپ آ جائیں جب بھی آپ کو موقع مجھے سکھا دو گے آپ جب بولیں. بس چلیں جی, سائم نے تو کہتے ہیں نا پکا کر لیا معاملہ. تھینک یو سو مچ حمزہ, بہت شکریہ, بیسٹ آف لک. آپ پاکستان کا نام روشن کریں, آپ کے خواب پورے ہوں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.